شعبہ اردو یونیورسٹی آف حیدرآباد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں، اور جو باتیں ابھی میرے تعارف کے طور پر کہی گئیں تو ان میں مبالغہ زیادہ ہے اور وہ محبت بہت ہے، تو بہت معمولی سا آدمی ہوں، معمولی سا لکھنے والا ہوں، اور بڑی شرمندگی ہوتی ہے مجھے جب اس طرح کی باتیں میرے بارے میں کی جاتی ہیں، لیکن یہ بہرحال آپ لوگوں کی بہت محبت ہے، اور میں اس بات کے لیے پھر ایک بار دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج میں یہاں اور اس تاریخی شعبے میں اور اتنی بڑی یونیورسٹی میں آپ نے مجھے یاد کیا اور مجھے کچھ عرض کرنے کا موقع دیا۔ اب دیکھیے، جو موضوع ہے وہ فکشن اور جادوئی حقیقت نگاری ہے۔ میں کچھ لایا ہوں، کچھ نوٹس ہیں، کچھ میری اپنی کتاب بھی اس پہ جو میں نے مارکیز پہ جو میں نے کتاب لکھی ہے، جو کہ جادوئی حقیقت نگاری کی جو ٹرم ہے، پوری کی پوری جو اصطلاح ہے، وہ آئی ہی لیٹن امریکہ، یا کہنا چاہیے کہ وسطی امریکہ سے آئی ہے، اور اس میں بھی جو مارکیز ہے ان کے حوالے سے اس میں بات ہوتی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو یعنی ہندی میں اس کو کہتے ہیں جادو یتھارتھواد، تو یہ میجک ریئلزم میں یہ دو لفظ جو ہیں وہ ایک دم تھوڑے سے ہمیں اٹپٹے محسوس ہوتے ہیں کہ اگر میجک ہے تو پھر وہ ریئلزم کیسے ہے، اور اگر وہ ریئلزم ہے تو وہ میجک کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے میرا خیال یہ ہے کہ میں کچھ بات میجک پہ کروں۔ تو میجک کو ایکچولی ہم ہاف سائنس کہہ سکتے ہیں۔ میجک از ناٹ اے فل سائنس بٹ میجک از اے ہاف سائنس۔ اور ہاف سائنس یہ کہ سائنس میں کیا ہوتا ہے کہ جو علت و معلول کی جو زنجیر ہوتی ہے وہ بالکل کلیئر ہوتی ہے۔ کاز اینڈ افیکٹ کے بیچ میں جو رشتہ ہے، کاز اینڈ افیکٹ کے بیچ میں کہ بھئی کوئی کام ہوا تو اس کا سبب کیا ہے، کوئی چیز، کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ رہی ہوگی۔ آپ یوں دیکھیں گے تو یہ ساری دنیا جو ہے وہ اس میں جتنے سوالات اٹھتے ہیں وہ یہ کاز اینڈ افیکٹ کی زنجیر ہے جس کو کہ سائنس دیکھتا ہے پورے طریقے سے۔ بھئی آگ لگی، وہ ہاتھ جل گیا ہے ہمارا، تو ہاتھ کیوں جلا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سبب ہے کہ آگ سے ہاتھ جل گیا، تو صاحب آپ نے ڈالا ہی کیوں ہاتھ؟ اب ایک دوسرا وہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب وہ غلطی سے پڑ گیا، تو غلطی ہوئی کیسے؟ جیسا آگ جل رہی تھی تو آگ کیوں جلائی گئی تھی؟ کہ کھانا پکانے کے لیے جلائی گئی تھی، تو کھانا ہی کیوں پکا رہے تھے آپ؟ وہی بھوک لگتی ہے، تو بھوک کیوں لگتی ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ پوری ایک چین ہے، مطلب ایک پوری چین ہے یہ علت و معلول کی۔ سائنس اس کے ذریعے دنیا کو سمجھنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ میجک میں یہ کاز اینڈ افیکٹ کی جو زنجیر ہے یہ کہیں بیچ میں سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ بریک کر جاتی ہے کہیں پہ، اور ہم یہ ڈھونڈ نہیں پاتے کہ اس کا کیا سبب ہوگا۔ میں آپ کو کچھ مشہور جو جادوئی جو باتیں یا جو کچھ باتیں، جیسے یہ کہ بال کاٹ لیے کسی کے، ہمارے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ چھوٹے بچے کی ولادت ہوئی تو اس کو بچاؤ، کچھ لوگوں سے، خاص طور سے اس عورت سے بچاؤ جس کے بچہ نہیں، وہ بال کاٹ کے لے جاتی تھی، مطلب چپ کے، اس بالوں کے اوپر کچھ پڑا، یہ کہا جاتا تھا کہ اس بالوں پہ کچھ بھی پڑا، ہلا بلو ہوشو ہوشو، کوئی بھی اپنی آیت، کوئی منتر کچھ پڑا، اور معلوم ہے کہ وہ بچہ تو مر گیا اور اس کے بچہ ہو گیا۔ اب ہمیں ریئل چیز پتہ نہیں ہے ہمیں کہ ریئل کیوں، اس کے پیچھے سبب کیا ہے، تو اس کو ہم نے جادو کہہ دیا۔ یا یہ کہ ایک بچے کو بخار آ رہا ہے اور ڈاکٹر اور حکیم علاج کرتے کرتے تھک گئے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں، تو سارے ٹیسٹ بھی ہو گئے اور کہیں کوئی وائرس، کہیں کوئی بیکٹیریا، کہیں کوئی انفیکشن نہیں ہے، ٹی ایل سی ڈی ایل سی برابر ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہوموگلوبین بھی پورا ہے، لیکن بچہ پیلا ہوتا جا رہا ہے، پیلا ہوتا جا رہا ہے، پیلا ہوتا جا رہا ہے، اور آخر ایک دن بچہ ختم ہو گیا۔ وہ صاحب جادو کر دیا تھا اس کے اوپر کسی نے، یہ تو کوئی آسیب تھا اس کے اوپر، کوئی ایسی چیز تھی، کوئی بیماری نہیں تھی۔ آج بھی اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ پوری طرح سے یقین کرتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں تھی، یہ تو اس کے اوپر جادو کیا گیا تھا۔ تو لیکن جب بعد میں جرم تھیوری ایجاد ہو گئی، اور جب بعد میں مان لیجیے اب آج کے دور میں ایم آر آئی آ گیا، تو جو چیزیں اس سے نہیں آ رہی ہیں وہ ایم آر آئی سے آ رہی ہیں، ایکس رے ہے، پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہڈی کہاں سے ٹوٹی، تو ایکس رے سے معلوم ہوا، یا یہ کہ سی ٹی اسکین آ گیا تو ہمیں اس کا ایک دم سے ہمیں سبب معلوم ہو گیا، تو یہ جادو سائنس بن گیا۔ تو کل کا جو جادو ہے وہ آج کا سائنس بن گیا۔ تو دیکھیے کہ پورا، ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے کہ صاحب وہ ایک ایسا ڈبہ ایجاد ہونے والا ہے جس میں بیٹھا ہوگا ایک آدمی اور وہ گانے سنائے گا تم کو،
تو ہم اپنے زمانے وہ تو مطلب ریڈیو تھا تو اس پہ کسی نے یقین ہی نہیں کہا، اور شروع میں یہی کہا گیا کہ جادو کا ڈبہ ہے. بعد میں لوگ عادی ہو گئے. وہ جو جادو کا ڈبہ تھا آج وہ جادو کا ڈبہ نہیں رہا. ٹی وی کے لیے، موبائل کے لیے ابھی تک 15 سال پہلے تک سنتا آیا تھا کہ موبائل پہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ویڈیو کال، یہ تو ایک ٹرم ہے نا کہ ہم، یہ تو ٹرم ہے خالی ویڈیو کال، جس کو کہ ہم بہت آسانی سے لے ان کو ایسا ویڈیو کانفرنس کر لیجئے، ویڈیو کال کر لیجئے. لیکن جب ہم سنتے تھے کہ صاحب جب کال کریں گے آپ تو اس کی تصویر بھی آئے گی، تو ہم ہرگز یقین نہیں کرتے. ہم کہتے بھی کیا ہو جائے گی. میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، میں وہ حیرت ہوں. لیکن یہ ہو گیا تو پھر جو اگر آپ لوگوں نے 30 میں ہوش ربا پڑھی ہو تو جو اس میں افراسیاب کا کردار ہے وہ ایک اس کا عکس 50 جگہ نظر آتا ہے، اور وہ وہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ بالکل ہی خیالی باتیں ہیں، یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا. لیکن آج آپ دیکھیے یہ عکس ہی تو ہے، یہ ہر جگہ 50 لوگوں کو ایک کانفرنس میں، ایک ویڈیو کانفرنس میں شامل کر لیے. جب ہمیں معلوم ہو گیا اس کے بارے میں اور اس کا ریزن ہم کو پتا ہو گیا، تو وہ کل کا جو جادو تھا وہ آج کا سائن بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ جادو اور حقیقت میں کوئی زیادہ زمین آسمان کا فرق نہیں ہے، جب تک کہ وہ اس طرح اس کا جو رشتہ ہے وہ ریئلزم سے جڑ جاتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے. اور یہ بھی دیکھیے کہ ہر چیز کو ہم اگر عقل کے ذریعے، یعنی میری ریزن کے ذریعے، یا عادت بہت پڑ گئی ہماری ہر چیز کو انٹرپریٹ کرنے کی اور اس کے پیچھے کوئی سبب تلاش کرنے کی، وجہ تلاش کرنے کی، اس میں ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں. جبکہ عقل کے بارے میں اقبال پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اور عقل محو تماشائی لب بام ابھی. یعنی عقل کی جو لمیٹیشنز ہیں یا عقل کی جو حدود ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں ہمارے سامنے، لیکن اس کے باوجود کہ بھئی ایسا تو ہو نہیں سکتا، ایسا کیسے ہوا. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو گاڈ کے لاجک ہیں وہ ہماری لاجک سے مختلف ہے. انسان کی منطق کچھ اور ہے اور اللہ کی منطق کچھ اور ہے. اور یہ ہمارا جو محدود دماغ ہے اور وہ جو لامحدود ہے، تو محدود دماغ کے ذریعے لامحدود کو نہیں سمجھا جا سکتا. مطلب یو کانٹ انڈرسٹینڈ انفائنائٹ ود یور فائنائٹ مائنڈ. ہاں انفائنائٹ فائنائٹ کو سمجھ سکتا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے علوم میں جو کوانٹم فزکس کے جو رول ہیں ان کے اوپر کلاسیکل فزکس کے رول لاگو نہیں ہوتے. پورا آئنسٹائن کی تھیوری نے پورا کا پورا فزکس بدل دیا تھا. لیکن ہم اپنی کلاس کے اندر کوانٹم فزکس بھی پڑھاتے ہیں اور ہم وہ بھی پڑھاتے ہیں کلاسیکل. اسی طرح دیکھیے 2 برانچز ہیں، مائکرو اکنامکس، میکرو اکنامکس. مائکرو اکنامکس کے رول میکرو اکنامکس پہ لاگو نہیں ہوتے. جو کچھ کلیکٹو ہے وہ انڈیویجول پہ لاگو نہیں ہوتا، جو کچھ انڈیویجول ہے وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتا. مطلب انفرادی زندگی کے اصول اجتماعی زندگی پہ لاگو نہیں ہوتے، اجتماعی زندگی کے اصول انفرادی زندگی پہ پوری طرح لاگو نہیں ہوتے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جس کو ہم جادو کہتے ہیں، اس میں جادو میں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اب یا ناقابل یقین واقعات سمجھ لیجیے. چلیے اب جادو کو چھوڑ کے میں دوسری ٹرم استعمال کرتا ہوں کہ کچھ سپر نیچرل واقعات، کچھ ایسے واقعات جن کو کہ آپ مافوق الفطرت کہیں گے، جو کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہماری داستانوں پہ اس طرح کا الزام تھا کہ اس میں جن اور دیو اور پری، اور آج بھی لوگ ہنستے ہیں کہ کیا فیری ٹیل سنا رہے ہیں لوگوں کو. آج کے زمانے میں کیا جن بھوت کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ تو ہوتے ہی نہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں. کوئی چیز جو یہ سب کرتے ہوئے لٹریچر میں ہم وہ جو اس کی سب سے بڑی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ امیجنیشن کو وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بنا تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. تو انسان کی جو کلپنا شکتی ہے، جو اس کا امیجنیشن ہے، اس نے ان چیزوں کو ایجاد کیا ہے. لیکن یہ ایسے ایجاد نہیں ہوا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بالکل یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. وہ یہ کہ ہم ایسی کسی چیز کی کلپنا، ایسی کسی چیز کا تخیل کر ہی نہیں سکتے جس کو کہ ہم نے کبھی اپنے حواس و ادراک کے ذریعے محسوس نہ کیا. جو پرسیپشن ہے، جو حواس و ادراک ہے ہمارے، وہ پہلی چیز ہے. جو ہمارا تجربہ نہ ہو، اب وہ تجربہ فرسٹ ہینڈ بھی ہو سکتا ہے، سیکنڈ ہینڈ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہمارا براہ راست تجربہ نہیں ہے، لیکن ہماری دادی ماں نے ہم کو کہانی سنائی تھی تو ہم تو یقین کرتے تھے. چاند میں بڑھیا رہتی ہے، چرخہ کاٹتی ہے. تو تجربہ صرف براہ راست نہیں ہوتا ہے، اس میں پرائمری سورس بھی ہوتے ہیں، اس میں سیکنڈری سورس بھی ہوتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر یہ جو میں بات بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو، دلچسپ بات ہے کہ ہم پری کسے کہتے ہیں؟ سب پری ہوتی نہیں. وہ خواب میں پری آ سکتی ہے، آپ کی امیجنیشن میں پری آ سکتی ہے، لیکن کیا ہے پری؟
پری کون ہے؟ میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ بھئی پری عورتیں ہوتی ہیں اور کچھ دنیاوی اعتبار سے خوبصورت عورتیں ہوتی ہوں گی، ان کے پر لگے ہوتے ہیں. تو ہم نے عورتیں دیکھی نہیں ہیں کیا اس دنیا میں؟ ہم نے عورتیں تو دیکھی ہیں، خوبصورت عورتیں بھی دیکھی ہیں. حالانکہ میں خوبصورت بدصورت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ میرے اس سے دائرے سے باہر ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر اس لیے مجبوراً کر رہا ہوں پری کی وجہ سے. تو ہم نے عورتیں دیکھی ہیں، ہم نے پرندے بھی تو دیکھے ہیں نا اسی دنیا میں، ان کے تو پر ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ خواب کے اندر جب آپ کا منطقی شعور کام نہیں کرتا ہے، یا جب امیجنیشن میں آپ کا منطقی شعور سے آپ کا جو وہ ہے لاشعور وہ آزاد ہو جاتا ہے، تو پرندوں کے پر عورتوں کے آ کے لگ جاتے ہیں. تو یہ صرف مس میچنگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ پر آپ نے دیکھے نہیں ہے کبھی، پر تو دیکھے ہیں نا آپ نے. تو پری کو اگر آپ ایک پارٹ میں دیکھیں تو دونوں پارٹ اس کے ریئل ہیں، پر بھی ہوتے ہیں دنیا میں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں دنیا میں. دیو 6-7 فٹ کا ایک بھاری بھرکم آدمی ہے، آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، مطلب پہلوان، اور گائے بھینسوں کے سینگ بھی دیکھے ہوں گے. تو دیو کی یہی تو پہچان ہے کہ سینگ ہوتے ہیں. تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمبینیشن پایا نہیں جاتا، لیکن یہ کمبینیشن تو اپنے آپ میں غلط نہیں ہے نا. ایسا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سینگ آپ نے دیکھے ہیں، لمبے چوڑے مرد آپ نے دیکھے ہیں، آپ نے کون سی ایسی چیز ہے؟ خواب کے اندر میں نے کہا تھا آج میں نے کل خواب کے اندر ایک ایسا خرگوش دیکھا جس کے سینگ ہے. تم کیا بکواس کرتے ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. بھائی نہیں ہو سکتا، خواب میں ہو سکتا ہے، کیونکہ خواب میں کوئی لاجک کام نہیں کرتا ہے، بے ربطی ہوتی ہے وہاں. تو یہ مس میچنگ ہے خالی. یعنی میں نے خرگوش دیکھا ہے لیکن سینگ تو بکرے کے تھے، وہ بکرے کے سینگ یہاں آ کے لگ گئے. خواب میں تو یہ ہوتا ہی ہے، چونکہ خواب تو ٹوٹل لاشعوری عمل ہے، اور یہ یونگ سے لے کے فرائڈ سے لے کے مارلو پونتی سے لے کے رائخ سے لے کے کون نہیں جانتا ہے اس کو. اور آپ کے یہاں مطلب یہ تو ایک پورا علم النفسیات بھی ہمارے ادب میں شامل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر حقیقی ہے، تو غیر تو حقیقت کو کتنا جانتے ہیں ہم؟ ابھی تو سائنس بھی دعویٰ نہیں کر رہی ہے پوری طرح سے حقیقت کو جاننے کا. آپ پڑھیے، اسٹڈی کیجئے، سائنس رپورٹر میں آیا تھا کہ صرف 20% جان سکے ہیں ہم اس دنیا کے بارے میں اور مادے کے بارے میں. تو ہمیں اتنا غرور ہے کہ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ ہمارا وہ جو لاجک ہے وہ کام کر رہا ہے. اس کے پیچھے کیا، اس کے پیچھے کیا، اس کے پیچھے کیا. جبکہ جب ہم مذہبی سوالوں میں جاتے ہیں، روحانی سوالوں میں جاتے ہیں، وہاں یہ لاجک کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں. تو یہ ڈبل گیم کیوں کھیل رہے ہیں آپ؟ اگر آپ وہاں یقین رکھ رہے ہیں، اگر آپ آخرت پہ یقین رکھ رہے ہیں، تو وہ تو آپ کے تجربے میں نہیں ہے. آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے نا، انویزیبل ہے. لیکن آپ انویزیبل چیز کے اوپر یقین کرتے ہیں نا، تو آپ کہیں گے نہیں وہاں ہمارا عقیدہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ادب کے اندر میجک ریزم لکھنے والوں کا یہ عقیدہ ہو. تو دونوں ہاتھوں میں آپ ایک کام لے کے نہیں چل سکتے. یہ ایک مزاج ہے. تو یہ پوری کی پوری چیز یہ جو میں نے کہا ابھی کہ بھئی جو ہمارا جو لاشعور ہے، وہ لاشعور کے 9 پارٹ جو ہیں، لاشعور مطلب وہ جو پورا کا پورا دماغ کہہ لیجئے، برین کہہ لیجئے، 3 حصوں میں ہے. تو ایک میں شعور ہے، دوسرے میں تحت الشعور ہے یعنی کانشیس، سب کانشیس، اور پھر ان کانشیس. تو ان کانشیس جو ہے وہ تو پورا کا پورا گلیشیئر سے اس کی تشبیہ دی تھی فرائڈ نے، کہ برف پہ جو گلیشیئر ہے، جو برف کا بڑا سا تودا اور چٹان ہے، وہ جب تیرتا ہے تو جتنا آپ کو دکھ رہا ہے اوپر تیرتا ہوا، وہ اس کا صرف 1 پارٹ ہوتا ہے. یعنی 10 میں سے 1 پارٹ ہے، تو 9 حصے تو پانی کے نیچے دبے ہوئے جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. تو یہ جو برین ہے ہمارا، ہم تو جانتے ہی نہیں کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے. تو ہم کو کچھ پتا نہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ یہاں سے یہاں تک لے جانا بھی چمتکار ہے. اگر پیرالیسس ہو جائے تو یہ ہاتھ بھی یہاں سے ہاتھ تک آپ لا نہیں سکتے، لاکھ سوچنے کے باوجود، ارادے کے باوجود. سب کچھ ارادہ نہیں، کچھ اور بھی ہے. تو مطلب ہم یہاں زندہ بیٹھے ہیں، یہ بھی چمتکار ہے. اٹ از اے میراکل. زندگی اتنی 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 بے ثباتی ہے یہاں پہ، کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جادو یا ناقابل یقین جو واقعات ہیں وہ اتنے ناقابل یقین نہیں ہیں جتنا ہم ان کو تحقیر کے انداز سے دیکھ کے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب حقیقت سے پرے چیزیں. اور جب فکشن ہوگا تو فکشن میں وہی حقیقت نہیں آئے گی جو سامنے کی حقیقت آئے گی. فکشن کا ذہن جب ہوگا اس میں تخیل بھی ہوگا، اور وہ تخیل بھی اس کی بنیاد بھی اصلیت پہ ہوگی. یہ جو ڈائس کہہ لیجئے یا یہ جو میز ہے، تو یہ آپ اس کو کہیے کہ یہ میز ہے، میں اس کو میز کا ٹکڑا مان لیتا ہوں، لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ مجھے میز نہ نظر آتی ہو، یہ مجھے پیڑ نظر آتا ہو، کیونکہ پیڑ سے کٹ کے یہ لکڑی آئی ہوگی.
اس کا یہ بنا ہوگا. تو اگر میں اس میز میں پیڑ نہیں دیکھ رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں فکشن میں؟ پھر تو میں فکشن میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. اور اگر میں پیڑ کے بارے میں سوچتا ہوں تو اس پہ بیٹھے ہوئے پرندوں کے بارے میں نہیں سوچتا ہوں اگر تو وہ بھی میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. اور جب میں ان کی بے گھری کے بارے میں نہ سوچوں، ان کی چہچہاہٹ کے بارے میں نہ سوچوں، تو میں اس میز سے وہاں تک جاتا ہوں. تو یہ ایک سیڑھی ہے. تو حقیقت کا مطلب سیدھا سے سیدھا تھا یہ ہے کہ بھئی وہ حقیقت جو آپ 9 پارٹ تو آپ کے اندر دبے ہوئے ہیں نا، اسی گلیشیئر کی طرح. آپ ان کے بارے میں خود نہیں جانتے. خواب میں کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے آپ کو، پھر بعد میں کہتے ہیں ارے یہ تو سب بیکار کی باتیں، جبکہ خواب میں بڑی حقیقتیں ہوتی ہیں، کوٹس ہوتے ہیں اس میں. اگر ان کوٹس کو آپ پڑھ سکیں، یہ اسی لیے خوابوں کی تعبیریں دنیا کے ہر مذہب میں تھیں. سائنٹسٹ الگ طرح سے تعبیریں دیتے ہیں، ماہر نفسیات الگ طرح سے تعبیریں دیتے ہیں. پوری فرائڈ نے کتاب ہی لکھی جس کا نام ہے انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، 800 پیج کی کتاب لکھی. تو خواب میں کچھ کوٹس ہوتے ہیں. اب وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ مطلب ایک ہاف سائنس ہے کہ فل سائنس ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ وہ سب بھی تو حقیقت ہے. اصل میں ہمارے اندر پائی جانے والی جو حقیقت ہے وہ اس باہری حقیقت سے کہیں زیادہ بڑی ہے. ایک ساتھ میں یہاں بیٹھے ہوا صرف لیکچر تھوڑی دے رہا ہوں، یا مطلب صرف بات تھوڑی کر رہا ہوں آپ سے. باتیں تو کر ہی رہا ہوں آپ سے، لیکچر تو نہیں دے رہا ہوں. یہ تو بالکل فیکٹ ہے، باتیں ہی کر رہا ہوں. لیکن میں صرف باتیں نہیں کر رہا ہوں، میرے ذہن میں کچھ اور بھی چل رہا ہے. مجھے واپس جانا ہے، یہ بھی چل رہا ہے. مجھے ابھی تھوڑی دیر میں بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، یہ بھی چل رہا ہے. مجھے پیاس لگنا شروع ہو جائے گی، یہ بھی مجھے معلوم ہے. دلی جا کے کیا کروں گا اس کا ایک خاکہ بھی میرے ذہن میں. آپ میرے بارے میں کتنا جان رہے ہیں؟ جو باہر میں بول رہا ہوں یہ تو صرف میری زبان ہے جو کہ وقتی ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا چھپا ہوا ہے. تو انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو حقیقت کا سامنے کا تصور ہے وہ تو بڑا سپاٹ تصور ہے بھائی. اس کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کہنے کی؟ اس کے لیے فکشن کیوں لکھے گا؟ اس کے لیے کیمرہ ہے نا. کیمرے میں اور پینٹنگ میں یہی فرق ہے. کیمرہ جو آپ کا فوٹو ہوتا ہے وہ وہی دکھاتا ہے جو آپ ہیں، لیکن ایک پینٹنگ جو ہوتی ہے وہ اس میں وہ بھی دکھاتی ہے جو آپ کے امکانات بھی اس کے اندر چھپے ہوتے ہیں کہ آپ کیا ہو سکتے ہیں. پکاسو سے ایک بار، بہت مشہور مصور ہیں سر، پکاسو کے پاس ایک لڑکی گئی، وہ کہی تم نے سب کی تصویریں بنائی ہیں. اس کی دوست تھی، تم میری تصویر نہیں بناتے، تم میری تصویر نہیں بناتے، دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، تم میری تصویر نہیں بناتے. ایک دن پکاسو نے لاؤ بھائی بنا دو. پکاسو نے تصویر بنا دی. 3 دن بعد جب وہ اپنی تصویر لینے آئی تو وہ غصے سے پاگل ہونے لگے. یہ کیا بنا دیا تم نے؟ کیا ہے یہ؟ اس نے کہا نہیں تم ابھی تو ایسے ہو گئے، تم 20 سال بعد ایسی ہو جاؤ گی، 40 سال بعد. وہ ایک بڑھیا کی تصویر بنا دی، لیکن ایگزیکٹلی جب وہ 40 سال وہ بیتے تو وہ تصویر سیم وہی تصویر تھی جو اس نے بنائی تھی. یہ ہوتا ہے آرٹسٹ کی نظر اور اس کی بصیرت جو فیوچر میں بھی شاید. میں کہتا ہوں نا کہ ہماری یہ جو چشمہ لگائے ہوں یہ تو بس یہاں تک دیکھتا ہے. کاش ہماری آنکھوں پہ ایکس رے لگے ہوں. فکشن نگار کے پاس جو آنکھ ہوتی ہے وہ ایکس رے مشین سے ملتی جلتی ہے، اس والی اینک سے ملتی جلتی نہیں. تو پار کر کے، پینیٹریٹ کر کے اگر آپ چیزوں کو دیکھ پا رہے ہیں تو وہ جو پینیٹریشن ہوتا ہے. تو ہم یہ چیزوں کو، دیکھیے وقت کم ہے اور یہ دلچسپ بہت ہے، تو مطلب پتہ نہیں آپ لوگوں کی دلچسپ ہے کہ نہیں. میں اپنی بات کو تھوڑا سا شارٹ کروں، حالانکہ یہ میں لکھ کے لایا تھا، بیکار ہی ہے یہ سب. اس کو یوں ہی لکھ لایا تھا کہ امکان رہتا ہے نا کہ کہیں کوئی بھول جائے. امکانات ہیں. فکشن کیوں بڑا سچ ہے؟ فکشن کو کیوں کہتے ہیں کہ فکشن از اے گریٹر ٹروتھ؟ فکشن کے لیے کہا جاتا ہے فکشن از اے گریٹر ٹروتھ. وہ گریٹر ٹروتھ اس لیے ہے کہ جو اور چیزیں اس میں وہ جو ہوا ہے وہ تو اس میں ہوتا ہی ہے، لیکن جو نہیں ہوا ہے فکشن اسے بھی اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے. واٹ از وہ ٹھیک ہے، واٹ مسٹ بی جو ہو سکتا تھا، جو جس کی کہ پرابلٹی تھی لیکن نہیں ہوا، اس کو بھی اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے. جب اس کو بھی دامن میں جگہ دیتا ہے تو وہ ایک بڑا سچ ہو جاتا ہے. کیونکہ جو ہوا ہے وہی بتانا تو کام اخباروں کا تھا ہی. تو کیا ضرورت تھی کہ ہم مارکیز کو پڑھیں، قرۃ العین حیدر کو پڑھیں؟ کیا ضرورت تھی پڑھنے کی؟ سب ہسٹری میں موجود ہے. حالانکہ ہسٹری بھی فکشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ہسٹری کی اسپیلنگ دیکھیے، اس کو فرینچ میں تو ہائی اسٹوری ہی کہتے ہیں، HISTORY. ریئلی ہائی اسٹوری. میں گیا پیرس، وہاں پہ یہ بات کرنے کے لیے ابھی گیا تھا پچھلے سال. انہوں نے کہا کہ تو ہائی اسٹوری ہے، یہ سب اسٹوریز ہیں، لیکن ہائی اسٹوریز ہیں جو فیکٹ سے بہت ملتی جلتی ہیں. پھر بھی ہم سچی پتا نہیں سکتے کہ ایسے ہسٹری میں ہوا ہوگا.
مثلا ہم اکبر کے بارے میں یہ میری اپنی مثال ہے کہ اکبر کے بارے میں اگر ہم جانے ہسٹری میں تو اکبر یہ معلوم ہوگا بھئی اتنے سن میں پیدا ہوا تھا، فلاں اس کے باپ تھے اور یہ تھا، اور اس نے اتنی لڑائیاں لڑی، اتنے میں جیتا اور اتنے میں ہارا، اور یہی سب ہمیں معلوم ہوگا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر مجھے یہ جاننا ہو کہ اکبر جب صبح کو اٹھتا تھا تو کون سا منجن کرتا تھا، یہ مجھے ہسٹری نہیں بتانے والی. یا جب اسے کھانسی ہوتی تھی تو اس کے دانت کس طرح باہر آتے تھے، یا جب اکبر کو چھینک آتی تھی تو اس کا منہ کیسا ہو جاتا تھا، یہ تو ہسٹری نہیں بتانے والی ہے. لیکن جب آپ اکبر کے اوپر ناول لکھیں گے، اکبر کی لائف پہ ناول لکھیں گے، تو فیکٹ اور فکشن، جیسا ابھی آپ نے کہا فکشن، بہت عمدہ بات آپ نے کہی، اس کو ملا کے آپ کو اس کو چونکہ انسان کی حیثیت سے دیکھنا ہوگا، راجا کی حیثیت سے نہیں دیکھنا ہوگا. تو ایک انسان کی جو مجبوریاں، جو انسان ہونے کی مجبوریاں ہیں، جو زندہ رہنے کی مجبوریاں ہیں، آپ کو ان کے بارے میں بتانا پڑے گا. یہ فرق ہے کہ جہاں پہ ہسٹری فیل ہو جاتی ہے وہاں سے فکشن شروع ہوتا ہے. اور فکشن وہ ہائی سٹوری، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ بھی ہائی سٹوری تو ہے ہی. تو فکشن کہاں نہیں ہے، فکشن تو وہاں بھی ہے کہ دیکھیے مذہبی کتابوں کو بھی، مذہبی صحیفوں کو بھی اپنی بات کہنے کے لیے فکشن کے اسلوب کا سہارا لینا پڑا. اسلوب کا، دا اسٹائل تو وہی ہے نا. حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بڑھایا ہے. یہاں تک کہ پوری کتاب ایک آ گئی ہے جس کا نام ہی ہے قصص القرآن، وہ اسی نام سے چھپتی، یعنی قصہ یعنی فکشن یعنی کہانی. ٹھیک ہے، وہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ اس کو حقیقت مانتے ہیں چونکہ، لیکن اس کا انداز تو وہی ہے کہنے کا. اور حضرت علی نے تو بہت پہلے کہا تھا، کہانیاں کہتے رہو، سناتے رہو تاکہ لوگ کچھ تو سمجھیں. تو کوئی مطلب تو اس بات کا تھا کہ کہانی کہو، کہانی سنو تاکہ لوگ کچھ تو سمجھیں. کیونکہ جو کام لیسن نہیں کر سکتا، جو کام جو ہے وہ کلاس روم میں بیٹھا ہوا میں نہیں کر سکتا اپنے لیکچر کے ذریعے، وہ کام ایک کہانی کر دیتی. آج کل تو ریسرچ میں، سوشولوجی میں، اکنامکس میں ریسرچ میتھڈولوجی میں فکشن کو شامل کر لیا گیا ہے. اب یہ فوڈ پالیٹکس، اس پہ فوڈ سوشولوجی پہ جو کام ہو رہا ہے، مجھے اپنا ذکر مطلب کرنا اچھا نہیں، اس میں نعمت خانے پہ بہت جگہ کام ہو رہا ہے. نعمت خانے کو شامل کیا گیا ہے فوڈ سوشولوجی پہ کام کرنے کے لیے. اب یہ ادب میں کام نہیں ہو رہا ہے، یہ اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں اور سوشولوجی میں ہو رہا ہے کہ فوڈ سوشولوجی کیا ہے، کیونکہ ان کی یہاں ایک بہت بڑی یہ برانچ ہے. تو اس میں جو کچھ باتیں اکیڈمیکلی ہیں انہی سے کام نہیں بننا ہے، اس میں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اس ناول میں کیا ہے کیا نہیں. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ رائٹ کی بات کرتے ہیں، رائٹ ہوتے ہیں، دنگے ہوتے ہیں، تو اس پہ جو ناولس لکھے گئے ہیں ان کو آپ ریسرچ میتھڈولوجی میں شامل کرتے ہیں. اگر آپ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ کو باقاعدہ دیکھنا چاہتے ہیں ہسٹری سے الگ، تو پریم چند کو پڑھ ڈالیے، پورا پڑھ ڈالیے. اس میں کتنا ہے وہ اتنا تو آپ کو ہسٹری میں نہیں ملے گا. اگر جنگ کے بارے میں آپ کو کچھ جاننا ہے تو وار اینڈ پیس ناول پڑھیے ٹالسٹائے کو. اس میں کسی دنیا کی کسی تاریخ کے اندر آپ کو جنگ کے بارے میں کچھ نہیں ملے گا، اتنا کہ وار کرتی کیا ہے یا انسانوں کا وار سے کیا تعلق ہوتا ہے. اس کے لیے ٹالسٹائے کو باقاعدہ ریسرچ میتھڈولوجی میں پڑھایا جاتا ہے، ادب کے شعبوں میں ہی نہیں. یہ میرا مطلب سوشولوجی میں، پولیٹیکل سائنس میں، ہسٹری میں وغیرہ وغیرہ. ہوا یہ تھا جناب کہ میں میجر ریزم کی طرف آتا ہوں کہ 1960 کے قریب یورپ میں ناول کی ڈیتھ کا اعلان ہو گیا کہ ناول ختم ہو گیا. اور وہ اس لیے ہوا کہ ناول اپنے روایتی خطوط پہ اب آگے بڑھنے کے اس کے سارے امکانات ختم ہو گئے. وہی کاز اینڈ افیکٹ، علت و معلول کی زنجیر میں جکڑی ہوئی وہی باتیں، فرسودہ باتیں مدتوں سے چلی آ رہی ہیں، ان میں کوئی نیا پن نہیں رہا. صاحب ناول کا زمانہ نہیں ہے. ناول کی ڈیتھ کا اعلان ہو گیا. اس وقت لیٹن امریکہ کے کچھ رائٹرز جو تھے انہوں نے اس کو ایک چیلنج کی طرح لیا، اور انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ آپ کی حقیقت ہماری حقیقت سے مختلف ہے. لیٹن امریکہ جو کنٹری ہے وہ بالکل ہندوستان کی طرح، بلکہ ہندوستان سے بھی زیادہ لوک ادب کا گہوارہ ہے. لوک کتھائیں جو ہیں وہ ان کی زندگی میں ایک حقیقی وجود رکھتی ہیں. تو جو ان کی جتنی قدیم نسلیں ہیں، جیسے مایا نسل ہے، انکا ہے، مایا اور انکا بہت زیادہ مشہور ہے، ایسٹیک ہیں. تو جب یہ یورپ کی جو سرمایہ دارانہ جو تھی آپ کی طاقتیں، اس میں سب سے زیادہ اسپین اور پرتگال نے کیسے ان کا استحصال کیا، ان کی عبادت گاہیں ختم کر دیں، ان کی زبان ختم کر دی، وہاں انڈسٹریلائزیشن کے نام پہ جو ہے ان کو تہس نہس کر ڈالا.
لیکن جو ان کی عوام تھی، اس عوام میں ان کی جو لوک کتھائیں تھیں، جو قصے کہانیاں تھے، ان پہ وہ پورا کا پورا یقین رکھتے تھے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ انہوں نے کہا کہ آپ کی حقیقت ہماری حقیقت سے الگ ہے. مطلب آپ کی حقیقت کچھ اور ہے اور ہماری حقیقت ابھی اور ہے، چونکہ ہم آپ کے تحریری لفظ سے بہت دور ہیں، ہم بولے گئے لفظ کے بیچ میں ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ زبانی بیانیہ ہے، تحریری بیانیہ نہیں. تو زبانی بیانیہ کا کوئی جبر نہیں ہوتا، تحریری بیانیہ کا جبر ہوتا ہے. جو لکھ دیا گیا اس کو آپ حقیقت مان لیتے ہیں. زبانی بیانیہ کو آپ کبھی افواہ مانتے ہیں، کبھی لوک کتھا مانتے ہیں، کبھی لطیفہ مانتے ہیں، اور کبھی اس کو آپ حقیقت کی طرح تصور کرتے ہیں. پھر زبانی بیانیہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتا رہتا ہے، ٹریول کرتا رہتا ہے. مطلب زبانی بیانیہ انسانوں کی طرح ہے، جہاں انسان جائیں گے وہاں پہ اپنی زبان اور اپنی باتیں اور اپنی افواہیں، اپنے اندھ وشواس، اپنے اعتقادات کچھ نہ کچھ لے کے وہاں جائیں گے اور وہاں چھوڑ جائیں گے. تو زبانی بیانیہ باقاعدہ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرتے ہیں. لیٹن امریکن کنٹریز جتنی بھی ہوں، نکاراگوا ہو، کیوبا ہو، کولمبیا ہو، گوتےمالا ہو، وہ سب زبانی بیانیہ والا معاملہ تھا. تو زبانی بیانیہ کے اندر جو حقیقت کا تصور ہے وہ آپ کے تحریری بیانیہ والے یورپ سے الگ ہے نا. لیٹن امریکن کنٹری بہت ہی پسماندہ، بہت ہی غریب ملک وہاں رہے ہیں، اور اوپر سے ڈکٹیٹرشپ وہاں بہت رہی ہے. انہوں نے اس کو ایک چیلنج کی طرح لیا، اور انہوں نے کیا کیا ہے مارکیز نے کہ زبانی بیانیہ کو اور تحریری بیانیوں کو ملا دیا، بغیر یہ بتائے ہوئے کہ یہ کوئی لوک کتھا ہے. یہ کمال ہوا ہے. ہوا یہ ہے کہ کوئی اور رائٹر ہو تو بتائے گا کہ یہ اب میں آپ کو یہاں لوک کتھا سناتا ہوں، یعنی وہ پہلے ہی سے یہ فرق بتا دے گا کہ اتنی تو حقیقت ہے اور یہ میں آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں. مارکیز نے ایسا نہیں کیا. مارکیز نے اس کو دونوں چیزوں کو ایسے دودھ اور مطلب جس طرح دودھ میں پانی ہوتا ہے اس طرح ملا دیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اچھے خاصے سیدھی سادہ حقیقت پسند بیانیے میں چلتے چلتے اچانک ناقابل یقین واقعات کی ایک بوچھار ہو جاتی ہے. لیکن اس سے کیا ہوا کہ ناول پہ تو بوم آ گیا، اور ساری دنیا میں نئے سرے سے جو ناول شروع ہوا ہے تو اب تک کا ہے. تو یہ جو بوم آیا، یہ جو اچھال آئی ناول میں، تو صرف مارکیز نہیں، مارکیز کے ساتھ اور پہلے کے اور 50 ہونا، خوان رولفو ہے جن کا ناول ہے، پیڈرو پاراما ہے، کارلوس سینوتوس ہے، انفنٹ ہے، لوزا ہے، بورخیس، یہ اتنے مشہور یہ سب نام ہیں کہ وہ سب اس راہ کے اوپر چل پڑے. اب سنیے کہ وہ مارکیز سے کسی نے انٹرویو میں پوچھا کہ بھائی وہ آپ نے کہانی لکھنا کیسے سیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری جو 2 پھپھیاں تھیں، 2 موسی، تو میں نے ان سے کہانی لکھنا سیکھا. تو انہوں نے کہا کیسے؟ بولے مجھے سناتی رہتی تھی بچپن سے. اچھا، یہ ہمیشہ اپنی ننیال میں رہتا تھا، اس کی خالائیں تھیں، سوری پھپھیاں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بس قصے سناتی تھیں اور عجیب عجیب باتیں سناتی تھیں. ایک بولے ہمارے گھر میں جب بجلی خراب ہو جاتی تھی تو بجلی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک الیکٹریشین آتا تھا. تو وہ مجھ سے میری خالہ نے کہا دیکھو یہ جب الیکٹریشین گھر میں آتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے ایک سنہری تتلی آ جاتی ہے. بولے جب بھی آئے گا تو سنہری تتلی اس کے پیچھے پیچھے آ جائے گی. اور بولے میں نے دیکھا کہ آئی، وہ ہو سکتا ہے کہ اتفاق ہو. ایک دن انہوں نے کہا کہ میں آیا اسکول سے تو ایک خالہ میری بیٹھی ہوئی کچھ بن رہی تھی. تو میں نے کہا خالہ آپ کیا بن رہی ہیں؟ بولی بیٹا میں تو اپنا کفن بن رہی ہوں. تو کیوں آپ کیوں بن رہی ہیں کفن؟ کیونکہ میں 8-10 دن بعد مرنے والی ہوں. اور بولے ایگزیکٹلی ہوا 8-10 دن بعد وہ مر گئی. وہ جو ایک اتفاقات کہیے یا جو کہیے اس کے جو یقین تھے. اب سنیے اس کا سب سے مشہور ناول جو ہے وہ تنہائی کے 100 سال ہے. اب تو اردو میں ترجمہ ہو گیا. میرا خیال ہے آپ سب لوگوں کو، میں طالب علموں سے کہنا چاہتا ہوں، سب کو پڑھنا چاہیے بائبل کی طرح. 100 years of the solitude، تنہائی کے 100 سال. اس میں ایک جگہ ایک ایپیسوڈ ہے اور بہت دلچسپ ہے فضل صاحب، کہ ایک لڑکی جو ہے وہ کپڑے دھو کے کپڑے سکھانے کے لیے چھت پہ جاتی ہے، ٹیرس پہ، اور ڈوری کے اوپر وہ ڈال رہی ہے کپڑے. تو ایک چادر ڈالتی ہے. ہوا بہت تیز ہے، بہت تیز ہوا. وہ چادر ڈالتی تو چادر اڑی جا رہی ہے، رک نہیں رہی، ہوا میں اڑی جا رہی ہے. تو وہ چادر کو پکڑ لیتی ہے زور سے کہ اڑ نہ جائے. لیکن ہوا اتنی طاقتور ہے کہ وہ تو اس کو بھی اڑا لے گی. اب لوگوں نے یہ دیکھا کہ چادر پکڑے ہوئے، اور وہ ارسلا نام ہے اس کا، وہ ارسلا جو ہے وہ اڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے، وہ جا کے آسمان میں کہیں غائب ہو گئی. کہ یہ کہانی ہم کو سناتی تھی.
ہماری خالہ کے ایسے ایسے ارسلا غائب ہو گئی تھی. یہ گھر تھا ارسلا کا. یہ سب آج سے 100 سال پرانی بات ہے یا 50 سال بعد پرانی. اور بولے میں سنتا تھا اس کو, کیونکہ جو حیرت کا جذبہ ہے وہی تو کہانی کہلاتا ہے, جو ونڈر ہے ونڈر ہی سے تو ونڈر ہوتا ہے اس کو. بولے یہ تو مجھے اب جا کے معلوم ہوا, اب جا کے جب میں یہ لکھ رہا ہوں کہ دراصل محلے کی ایک لڑکی ارسلا کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی, اور محلے والوں نے بدنامی سے بچنے کے لیے یہ کہانی گڑھ لی تھی, کیونکہ وہ اتنی کلوز سوسائٹی تھی کہ سب محلے والے ایک ہو جاتے تھے کہ نہیں بھائی اس کو لے کے کوئی وہ نہیں کرنا ہے. اب یہ ایسے کہو کہ بھائی وہ تو اس کو تو ہوا اڑا لے گئی. تو بولے اگر یہ کہتے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے, فرار ہو گئی, اس پہ یقین نہیں کرتا کوئی, لیکن اس پہ سب نے یقین کیا کہ ہاں ہے وہ تو ہوا لے گئی, لڑکی کو تو ہوا لے گئی. ارے وہ ہماری لڑکی کو تو ہوا لے گئی, وہ ہوا میں اڑتی چلی گئی. یہ ایک جگہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص ہے, اسی ناول کا ایپیسوڈ ہے جو میرے تو وہ اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس ایپیسوڈ سے. وہ ایک ایپیسوڈ, یہ ایک جوان لڑکا ہے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک کمرے میں خودکشی کرتا ہے, پستول سے اپنی گولی مارتا ہے. اور اس کی جو ماں ہے وہ اس سے 50-60 کلومیٹر دور کسی ایک گھر میں اپنے بورچہ خانے میں آملیٹ بنا رہی ہے. تو وہ خون کی لکیر بہتی 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 نالیاں پار کرتی ہوئی 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہوئی اس ماں کے پیروں میں آ کے لوٹنے لگتی ہے, اور ماں وہیں سمجھ جاتی ہے, کہتی ہائے میرا بچہ. کہ وہ ایسے بھی دکھا سکتے تھے کہ دل گھبرا رہا ہے ماں کا کہ آج کچھ میرے بچے کے ساتھ ہو گیا, تو وہ تو یورپین ریئلزم میں ہوتا ہوگا. وہ لیٹن امریکہ میں میجک ریزم میں تو انہوں نے خون کی کشش کو دکھانے کے لیے اس کو تمثیل بنا دیا پورا کا پورا. وہ ایپیسوڈ میں آپ کو چاہوں گا کہ سنا دوں. یہ میرا ہی ترجمہ کیا ہوا ہے اس میں, یہ میری ہی کتاب ہے, تھوڑا سا ہے, دیکھیے. اور دیکھیے کہ کیا جزیات ہے اس کی, یہ بھی دیکھیے کہ کیا اسٹائل ہے لکھنے کا اور کیا جزیات ہے اس خون کی لکیر کے لیے. کہ جیسے ہی حوض آرکیوو نے سونے کے کمرے کا دروازہ بند کیا, سارا گھر گولی کی آواز سے گونج اٹھا. خون کی ایک دھار دروازے کے نیچے سے نکلی, صحن پار کیا, باہر سڑک پر آ گئی, اور اونچے نیچے چبوتروں پر سیدھی چلتی گئی. سیڑھیاں اتری, منڈھیریں چڑھیں, ترکوں کی گلی سے ہوتے ہوئے پہلے دائیں مڑی پھر بائیں مڑی. بوئندہ گھر کے آگے سیدھا زاویہ بنایا, بند دروازے کے نیچے سے اندر داخل ہوئی. قالین گندا نہ ہو, قالین گندا نہ ہو, اس لیے دیواروں کے ساتھ چلتے چلتے مہمانوں کی بیٹھک پار کی. دوسری بیٹھک میں گئی, کھانے کی میز سے بچنے کے لیے چوڑا گھماؤ لیا, بگونیا کے برآمدے سے گزری, اور پلوزوندہ حوضے کو حساب کا سبق پڑھاتی امارانتا کی کرسی کے نیچے سے بغیر نظر آئے آگے بڑھی, اور بھنڈارا سے ہوتی ہوئی رسوئی میں جا کر نکلی جہاں ارسلا ڈبل روٹی بنانے کے لیے 36 انڈے توڑ رہی تھی. ہائے میری ماں, ارسلا چلائی. اب دیکھیے یہاں سے الٹا ہوا, اس نے خون کی دھار کا الٹی سمت میں تعاقب کیا. اب ماں اس دھار کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. اس نے خون کی دھار کا الٹی سمت میں تعاقب کیا, اور اس کے ماخذ کی تلاش میں وہ بھنڈارا پار کر کے بگونیا کے برآمدے سے گزری, جہاں اولیانو 2 حوضے 3 دونی 6 3 تینی 4 رٹ رہا تھا, اور کھانے کے کمروں اور بیٹھکوں سے ہوتی ہوئی سیدھی سڑک پر آ گئی, اور پھر پہلے دائیں اور پھر بائیں مڑ کر ترکوں کی گلی تک پہنچ گئی, اس بات سے بے خبر کہ وہ نانبائی کا ایپرن اور گھریلو چپلیں پہنے ہوئے ہی آ گئی تھی. اور چوک پر نکل کر اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے وہ اس مکان کے دروازے کے اندر داخل ہوئی جس میں وہ پہلے کبھی نہیں آئی تھی, اور اس نے سونے کے کمرے کا دروازہ دھکیل کر کھولا, جہاں جلے ہوئے بارود کی بو سے اس کا دم گھٹ گیا, اور اس نے حوض آرکیوو کو اپنے اتارے ہوئے موزوں کے اوپر منہ کے بل زمین پر پڑا پایا, اور خون کی دھار کا اصل اور بنیادی نقطہ دیکھا جو اب دائیں کان سے بہنا بند ہو گئی. یوں اور پھر واپس. اسی ناول میں
ایک جگہ ایک وبا پھیل جاتی ہے پورے ناول میں، وہ یہ ہے کہ لوگ سب بھول گئے، سب لوگوں کی یادداشت چلی گئی ہے، یعنی ایک پینڈیمک پھیلا ہے اور وہ ہے فراموشی کا پینڈیمک ہے، وہ سب بھول گئے تو یادداشت کھونے کی وبا پھیلی ہے۔ تو اس جگہ انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ترکیب سوچیں، تو وہاں کے لوگوں نے ترکیب یہ سوچی ہے کہ ایک انہوں نے یادداشت کی مشین بنائی ہے، اسی آدمی نے، یہ جو ہے ہوزا آرکنڈو، یہ جس نے خودکشی کی ہے، اس نے ایک یادداشت کی مشین بنائی، مشین آف میموری۔ اور وہ تھا کیا؟ وہ یہ تھا کہ دیکھیے کہ قلم دوات لے کر ہر شے پر اس کا نام لکھ دیا گیا، میز، کرسی، گھڑی، دروازہ، دیوار، پلنگ، باڑے میں گئے جانوروں اور پودوں پر بھی نشان لگائے گئے، گائے، بکری، مرغی، سور، کیلا۔ آہستہ آہستہ سب فراموشی کے وسیع ممکنات پر غور کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک دن ایسا آ سکتا تھا جب چیزوں کو اس کے نام سے تو پہچانا جا سکتا ہو، لیکن ان کا استعمال کیسے یاد رکھا جائے گا؟ لہذا تب وہ اور بھی زیادہ تشریح سے کام لینے لگے۔ گائے کے گلے میں لٹکائے ہوا نام پٹا اس کا مثالی نمونہ تھا۔ پٹے پہ لکھا تھا، یہ گائے ہے، اسے صبح ہر روز دھونا چاہیے تاکہ یہ دودھ دے سکے، اور دودھ کو ابالنا چاہیے تاکہ اسے کافی میں ملایا جا سکے اور دودھ والی کافی بنائی جا سکے۔ یہ امیجنیشن، یہ طاقت، یہ وہ مطلب میجیکلزم ہے۔ اچانک کوئی واقعات، وہ بار بار مارکیز کہتے ہیں کہ یہ جو سرکاری تاریخ ہے، معاف کیجیے گا، اس کو میں کہتا ہوں ایڈیٹ باکس۔ تو وہ بار بار کہتا ہے کہ یہ جو سرکاری تاریخ ہے، اس میں یہ تو لکھی ہوئی تاریخ ہے، یہ کوڑے دان ہے۔ اس میں جو عوام کی جو تاریخ ہے، جو اس میں جو عوام کے دکھ درد ہیں، جو ان کا پسینہ ہے، جو ان کا خون ہے، جو ان کے آنسو ہیں، وہ کہیں اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ تحریری زبان کا جبر ہے۔ یہ تحریر میں جو کوئی لکھا گیا ہے، اس میں ایک بہت بڑے حاشیے کے اوپر گئے ہوئے لوگوں کو بھلا دیا گیا ہے، اس میں عوام کے دکھ درد کہیں نہیں ہے۔ تو یہ جو زبانی بیانیوں کو اس نے تحریری بیانیے کے ساتھ ملایا، کسی لوک کتھا کو، کسی اندھ وشواس کو اس نے کیا کیا ہے کہ تحریری بیانیے کے ساتھ ساتھ ملا دیا ہے۔ تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ لوگ میری تحریروں میں میجک تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس میجک کے پاؤں کے نیچے جو ریئلزم کی زمین ہے اسے نہیں دیکھ پاتے۔ تو جو دونوں چیزوں کا ساتھ ملانا، اب دیکھیے یہاں پہ یہ فینٹیسی سے الگ ہو جاتا ہے۔ داستانوں میں یہ سب تو ملتا ہے ہم کو، ناقابل یقین واقعات تو ہمیں داستان میں ملتے ہیں، لیکن وہ صرف تفنن طبع کے لیے ہوتے ہیں، وہ صرف تفریح کے لیے ہوتے ہیں۔ اس میں تو پوری سیاسی حیثیت کے ساتھ یہ ہے۔ یہ لکھنے کے بعد وہ اپنے زمانے کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی پوری لیٹن امریکہ پہ، یہ اس کا استعارہ بن گیا، یہ اس کی ایک علامت کے طور پہ سامنے آیا۔ داستان تو چیز یہ تھی کہ دربار میں ایک آدمی بیٹھا وہ سنا رہا ہے، ہم سن رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں۔ یہ واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے انہوں نے پوری تمثیل ہے، ایک طرح سے پوری تمثیل یہ انہوں نے پیش کی ہے، جس میں کہ جو لیٹن امریکہ کا جو عوام ہے پورا، وہ عوام اور جو ظلم و ستم ہے وہاں، پوری جو ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کا یہ آئینہ بن گیا ہے۔ تو یہ ناقابل یقین واقعات جو ہیں، یہ تو اس میں جو ہیں وہ ہیں، لیکن اس کے نیچے جو ان کے اندر جب آپ جھانک کے آپ دیکھیے، یہ ایکچولی کوئی موضوع نہیں ہے میجک ریئلزم، یہ ایک اسٹائل ہے کہانی کہنے کا۔ جس طرح سے کہ اسٹائل کوئی ہو سکتا ہے حقیقت پسندی کا ہو، یا تجریدیت کا ہو، یا علامت نگاری کا ہو، یہ سب تو ہم پڑھتے آئے نا، علامتی افسانہ ہے، کہ یہ علامتی افسانہ نہیں ہے، یہ بالکل بھی علامتی ناول نہیں ہے، یہ علامتی ناول نہیں ہے، یہ سیدھے سادھے سچے واقعات پہ چلتے چلتے اچانک لوک کتھا یعنی زبانی بیانیہ اور تحریری بیانیہ کا ملاپ ہے۔ اس لیے یہ ایک اسٹائل ہے، اور فکشن تو کہانی کہنے کی ایک ٹیکنک، مطلب فکشن میں ٹیکنک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کون سی بات ہے ایسی جو ہم آج نئی بات کہہ دیں گے؟ دنیا میں کون سی ایسی بات ہے جو پہلے نہیں کہی جا سکی ہے؟ یہ صرف ٹیکنک ہوتی ہے، یہ صرف اسٹائل ہوتا ہے جو اس کو نئے سرے سے آپ اس کو پیش کرتے ہیں، ورنہ تو دنیا میں کوئی جذبہ، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو کہ
ہم سے پہلے کسی نے نہیں کہی ہو. نیا پن تو پیدا ہی اسی سے ہوتا ہے کہ کیا جو ٹیکنیک آپ نے کون سی استعمال کی. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ سماجی حقیقت نگاری کا کوئی ایک متبادل ماڈل بھی تو ہونا چاہیے تھا. ہم پریم چند والے ماڈل پہ کیوں چل رہے ہیں؟ سماجی حقیقت نگاری کا ایک کوئی متبادل ماڈل ہونا چاہیے. ان کے یہی ہے میجک ریئلزم میں وہ ایک متبادل ماڈل اسٹائل کے بیس کے اوپر ہوا، اور شروع میں لوگوں کو اٹپٹا لگا، شروع میں لوگوں نے اعتراض کیا، بعد میں تو لوگ پھر ایسے دیوانے ہوئے اس کے کہ پھر اب تو میجک ریئلزم پورے طریقہ سے جس کو کہتے ہیں وہ آج کے دور کی ایک چیز بن کے رہ گئی. بس میں تھوڑی سی بات کرنا ہے. آپ اگر تھوڑا سا کہیں کہ اردو میں کیا کہیں میجیکل مطلب ریئلزم ہے، اگر آپ مجھ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سوال کریں تو میں کہوں گا کہ بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں فینٹیسی زیادہ ہے، اور میجک ریئلزم اور فینٹیسی میں فرق یہ ہے کہ فینٹیسی صرف امیجنیشن ہے، اس کے نیچے زمین نہیں ہوتی، وہ ایکسٹینڈڈ امیجنیشن ہے. فینٹیسی میں آپ ایک نئی دنیا بناتے ہیں، اپنی خیالی دنیا بناتے ہیں، ایک اوٹوپیا بناتے ہیں. میجک ریئلزم کے اندر آپ اسی دنیا کے اندر اپنا اسپیس بناتے ہیں. تو فینٹیسی یہ نہیں ہے. تو آپ کے یہاں فینٹیسی ملتی ہے. اگر آپ کہیں انتظار حسین، تو انتظار حسین کی ہیں جاتک کتھائیں اور لوک کتھاؤں کو انہوں نے اسی اسٹائل میں پیش بھی کر دیا ہے، اس لیے وہ بھی میجک ریئلزم نہیں ہے، وہ علامتی بن جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہی اسٹائل لیا ہے جو کہ لوک کتھا کا ہو. ان کا وہ اسٹائل نہیں ہے جو کہ لوک کتھا ہو، یہ تو لوک کتھا کو حقیقی انداز میں پیش کرتے ہیں. تو اس لیے ہماری یہاں وہ صرف نیر مسعود کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو کہ طویل اور دھول بن اور شیشہ گھاٹ 2-4 کہانیاں ان کی ایسی ہیں. وہ شیشہ گھاٹ جو ان کی کہانی ہے جس میں وہ لڑکی جو ہے پانی پہ چلتی ہے تو وہ پوری کی پوری، اور وہ وہاں پہ شیشہ بنتا ہے، یا بڑا کوڑا گھر ان کی کہانی ہے، یا نوروز ایک کہانی ہے ان کی نیر مسعود کی، جس میں وہ ایک دکان پہ جو آدمی بیٹھتا ہے کہ اس کا نام نوروز ہے لیکن وہ پاگل ہو کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا نوروز بیٹھتا ہے پھر وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے، پھر تیسرا وہ کہتے ہیں کہ یہی ایک سیریز چلی. وہاں آپ کو جو ہے وہ میجک ریئلزم کی کچھ جھلکیاں ضرور آپ کو ملیں گی. کچھ لوگوں نے کہا، ایک جگہ میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مضمون لکھا تھا کہ عزیز احمد کا ایک بہت مشہور افسانہ تھا مدن سینا اور صدیاں، کہ اس میں میجک ریئلزم. انہوں نے کہا کہ آپ اگر ایسے ہر چیز کو میجک ریئلزم کہیں گے تو خالی تخیل ہے بھائی، خالی تخیل. یہ تو ہمارے یہاں پہلے سے موجود تھا. آپ کبھی یہ بھی تو دیکھیے نا کہ مقصد کیا ہے کسی چیز کا. یہ تو سب یورپ میں بھی ہو چکا تھا بہت مطلب پہلے. جوناتھن سوئفٹ کا پورا جو تھا کہ آپ اس کو میجک ریئلزم کہیں گے، جن کی مشہور کتاب آپ کی گلیور ٹریول، یا ڈان کیہوتو کو آپ کو مطلب کہاں رکھیں گے، رابنسن کروسو کو، تو آپ یوں کہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پھر تو میجک ریئلزم ہے. تو میجک ریئلزم صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، میجک ریئلزم کو سوچ سمجھ کے آگے چلتا ہے، اور وہ حقیقت پسند بیانیہ اور تحریری بیانیہ کا ایک بہت خوبصورت ملاپ کا نام ہے. اس طرح ایک ناول کے اندر جو نئی روح یہاں آئی ہے یہ ہے. جگہ جگہ کچھ جھلکیاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ جھلکیاں میجک اس کی ریئلزم کی یورپ میں تھیں، لیکن وہ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی. جیسے فار ایگزامپل جیمز جوائس کا جو آخری ناول ہے اس کا نام فینیگنز ویک. یہ فینیگنز ویک جو ناول ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں اب تک اس کو صرف 150 لوگوں نے پڑھا، صرف 150 لوگوں نے. آپ دیکھیں گے اس کو گوگل کر کے دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ صرف 150 لوگوں نے پڑھا. کوئی پڑھ نہیں پاتا ہے کیونکہ اس نے پنکچویشن کی سطح پہ سب پوری تبدیلی کر دی، گرامر کی سطح پہ توڑ پھوڑ کر دی. جہاں فل اسٹاپ ہونا چاہیے تھا وہاں اس نے کاما لگا دی، جہاں کاما ہونا چاہیے تھا وہاں اس نے ایپسٹرافی لگا دی. پھر جتنے بھی سلینگ ورڈ تھے ان کا استعمال کیا، جو گاؤں میں جو ٹرائبل ایریے میں بولے جانے والے لفظ تھے ان کو انگلش میں استعمال کیا. تو وہ لوگوں کے لیے وہ بن گیا. لیکن اتفاق میں ان مطلب وہ بد نصیبوں میں سے ایک ہوں جس نے وہ ناول پڑھا ہے. تو ہاں مطلب خوش نصیب نہیں ہوں. تو بہت مشکل سے پڑھا ہے لیکن جو جانا، وہ جو دیکھا وہ بڑا دلچسپ تھا. فینیگنز ویک میں سر ایک بہت خوبصورت، کیا ایک بہت چونکا دینے والا ایپیسوڈ ہے. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے فینیگنز،
اور فینیگن صاحب جو ہیں خوب شراب پیتے ہیں، خوب دارو پیتے ہیں، اور ایسی آوارہ سے آدمی ہیں، وہ اپنے منڈلی کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں. ایک دن زیادہ شراب پینے سے وہ مر جاتے ہیں. اب جب مر جاتے ہیں تو اس مہا قبیلے میں ان کا ویک منایا جا رہا ہے. تو ویک کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ مرنے میں جو جشن وشن ہوتے ہیں نا، مرنے کے بھی تو ایک وہ ہوتے ہیں نا ریچولس، ان کے کرم بانڈ، وہ ویک کہتے ہیں اس کو. تو وہ ویک منایا جا رہا ہے. تو ویک ان کا قبیلے کا یہ کہ جو وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، تو وہ ان کے سب یار دوست اور رشتہ دار خوب شراب پی کے ڈھول لے لے کے پیٹ پیٹ کے ناچ رہے ہیں. وہ مہذب دنیا نہیں ہے، وہ ان کی اپنی دنیا ہے قبیلے کی. وہ ڈھول پیٹ پیٹ کے ناچ رہے ہیں کہ اس سے ان کی آتما کو شانتی ملے گی. یہاں تک تو ٹھیک تھا. یہاں دیکھیے کیا شروع ہوتا ہے اچانک. وہ سچے بیانیے میں چلتے چلتے لیٹے لیٹے فینیگن صاحب کو، ڈیڈ باڈی کو، ان کے یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو بھائی بڑی بد اخلاقی کی بات ہوگی کہ میں تو ایسے یہاں لیٹا ہوا پڑا ہوں اور میرے دو بیچارے ناچ رہے ہیں، تو مجھے ان کے ساتھ ناچنا چاہیے نا. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی کھڑے ہو کے ان کے ساتھ ناچنے لگتی ہے. اور جب وہ ویک مطلب ختم ہو جاتا تو پھر جا کے لیٹ جاتے ہیں، وہ تو مرے ہوئے ہیں. تو ڈیڈ باڈی از آلسو ڈانسنگ ان ہز اور ہر اون ویک. ان کے اپنے ہی جشن میں ڈیڈ باڈی شامل ہے. یہ جو جھلکی مجھے ملی، اس سے میں نے ابھی حال میں ایک یہ لکھا ہے مضمون کے مارکیٹ سے کم 50 سال پہلے یورپ کا ایک رائٹر جیمز جوائس، جس کے اس ناول کو بہت کم لوگوں نے پڑھا ہے، اس میں یہ ایپیسوڈ ہے. اور یہ میرا جو مضمون ہے یہ لیٹن امریکہ ہی کے ایک رسالے میں امریکہ میں شائع ہونے جا رہا ہے. یہ ایک نئی بات ہوگی کہ دیکھیے وہاں پر موجود ہے. گنٹر گراس، اس کا ایک ناول تھا ٹن ڈرم. اس میں ایک لڑکا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اب 8 سال سے آگے نہیں اپنی عمر بڑھاؤں گا کیونکہ بہت بیکار دنیا ہے، میں اس دنیا میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا. تو بس وہ 8 سال پہ اپنی برتھ ڈے جب اس کی ہوتی ہے 8ویں، تو وہ اپنے ماں باپ سے اور سب سے کہتا ہے کہ آج کا گفٹ میرا یہ دیجئے کہ میں آج کے بعد آگے نہ بڑھوں، مطلب میں 8 سال کا ہی رہوں زندگی میں. تو اس کے بعد یہ گفٹ اس کو مل جاتا ہے، وہ 8 سال کا ہی رہتا ہے. لیکن اس کی ایج بڑھتی رہتی ہے، تو وہ بچہ نہ رہ کے وہ پھر جوان بھی ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے، پھر وہ بونا ہو جاتا ہے نا. وہ 8 سال کا بچہ رہتا ہے، پھر وہ سرکس میں نوکری کرتا ہے، پھر وہ کرمنل ہوتا ہے. اس میں بھی آپ جھلکیاں تھوڑی سی میجک مطلب ریلیزم کی پائیں گے تھوڑی بات. اچھا، اگر میں یہاں پر اب لوگ نہیں ہیں ہندی کے، لیکن میں بتاؤں ہندی میں ادے پرکاش کے یہاں میجک مطلب ریلیزم بہت ہے. ان کی جو پہلی کہانی جو تھی وہ آپ کی ترچ، اس کے اندر بہت ہے. ٹیپچو میں بہت ہے، نیل کٹر میں بہت ہے. ونود کمار شکل کی یہاں دیوار میں ایک کھڑکی رہتی ہے، ان کا بڑا مشہور ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں اس کے اندر میجک ریزم، میں کہتا ہوں اس کے اندر صرف فینٹیسی ہے. تو ہمیں یہ فرق بھی سمجھنا چاہیے کہ فکشن میں فینٹیسی کچھ اور ہوتی ہے، میجک ریزم کچھ اور ہوتا ہے. خالی خلی تخیل کی باتوں کو صرف میجک ریئلزم نہیں کہا جا سکتا. میجک کے ساتھ ریئلزم کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم کو. مارکیز کی ایک کہانی ہے، اس پہ میں بات اپنی ختم کروں گا. 2 کہانیوں کے صرف آخر میں کروں گا کہ میں صرف فون کرنے یہاں آئی تھی. وہ اس کا ناول نہیں، چھوٹی سی کہانی ہے. میں صرف فون کرنے یہاں آئی تھی. ایک عورت ہے، بارش ہو رہی ہے وہاں کولمبیا میں، سڑکیں ویران پڑی ہیں، دوپہر کا وقت ہے. بارش بہت ہوتی تھی کولمبیا میں. بارش اتنی ہوتی تھی کہ گھروں میں لوگوں کے آج بھی میڈک پیدا ہو جاتے تھے، مچھلیاں لوگوں کے گھروں میں پیدا ہو جاتی تھی. بھیانک بارش. تو وہ ہو رہی ہے اور اس لڑکی کے وہ جو عورت ہے اس کے بچے اسکول سے نہیں آئے. تو وہ اس ڈر میں ہے کہ میرے بچے ابھی تک اسکول سے نہیں آئے اور بارش ہو رہی ہے، کہاں پھنس گئے ہوں، اور گھر کا ٹیلی فون خراب ہے. تو وہ کہتی کہاں ٹیلی فون ملے گا. تو وہ پولیس تھانے، وہ سوچتی ہے یہاں پہ تھوڑی دور پہ تھانہ ہے، وہاں پہ تو ہوگا، میں وہاں جا کے فون کر کے اسکول فون کروں گی. وہ وہاں جب جاتی ہے تو وہ لوگ دن میں شراب پیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پولیس والوں کا آپ کو جانتے ہو کس طرح دروگا ہوگا. اور وہ اس سے کہا اچھا تو فون کرنے آئیے، تم بازاری عورت ہو اور تم جیسی عورتوں کو ہم جانتے ہیں، تم گاہک کی تلاش میں. یہ نا وہ اس کو بری طرح سے اس کو وہیں پہ پکڑنا چاہتے ہیں. وہ وہاں سے گھبرا کے بھاگتی ہے، بری طرح سے بھاگتی ہے. تھوڑی دیر تک وہ جو ہے پولیس والے پیچھا کرتے ہیں، وہ بھاگتی ہے. تو سڑک پہ بھاگتی ہوئی دیکھتی ہے کہ ایک بس آ رہی ہے. اسے کچھ سوچتا نہیں ہے، وہ اس بس میں سوار ہو جاتی ہے. چین کی سانس لیتی ہے کہ جہاں بھی جائے گی کسی اسٹاپ پہ رکے گی تو اتر جاؤں گی. جب ایسے کر کے غور سے دیکھتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ بس میں تو پاگل ہی پاگل بھری ہوں، اور یہ بس دراصل
پاگلوں کو پاگل خانے پہنچانے والی بس ہے جو لاوارث پاگلوں کو سڑکوں سے اٹھا اٹھا کے پاگل خانے لے آتی ہے. یہاں انہوں نے ختم کری یہ کہانی تھوڑی سی اور پھر بتایا یہ کہ 20 سال گزر گئے. آفٹر دا 20 ایئرس کوئی پاگل خانے گیا تو وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو بوڑھی ہو چکی ہے اور وہ بس یہی رٹ رہی ہے میں تو صرف فون کرنے آئی تھی, میں تو صرف فون کرنے آئی تھی, میں تو صرف فون کرنے آئی تھی. نیور وہ کبھی نکل نہیں پائی وہاں پاگل خانے. یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں زندگی کے, یہ جو ڈارک پہلو ہیں زندگی کے, کچھ پہلوؤں میں تو سب لکھنے والے پیدا ہوتے ہی ہیں, یہ ڈارک پہلوؤں کے اوپر جن پہ کوئی نہیں لکھے گا, ہمت کی بات. مارکیز میں یہ ہمت تھی. ایک کہانی کا نام ہے ایوا اپنی بلی کے اندر رہتی ہے. ایوا لیوز ان ہر کیٹ. ایوا اپنی بلی کے اندر رہتی ہے. ایوا نام کی ایک لڑکی ہے جو روزمرہ کی زندگی سے تنگ آ چکی ہے, اکیلی رہتی ہے, اکیلے گھر میں رہتی ہے, اکتا گئی ہے, اس بات سے اکتا گئی ہے روز صبح کو اٹھو, باتھ روم جاؤ, واش روم جاؤ, ناشتہ کرو, ناشتہ بھی ایک ہی طرح کا الٹا سیدھا, وہ مطلب کر کے پھر جہاں جاؤ, آفس میں جاب میں جاؤ, وہاں سے آؤ, پھر کھاؤ, یہ کرو وہ کرو, پھر سو جاؤ, پھر صبح اٹھو. یہ روزمرہ کی جو زندگی ہے. بودلیر کی ایک نظم کا ٹکڑا مجھے یاد آتا ہے کہ میں روز صبح اٹھنے اور رات کو سونے کی مشقت سے تنگ آ چکا ہوں. یہ جو روٹین لائف, تو وہ سوچتی ہے یار یہ بلی جو ہے یہ اس کے گھر میں کبھی کبھی آتی ہے, تو یہ دیکھو کتنے مزے میں پوری رات گھومتی ہے, منڈیروں پہ اپنے جہاں چاہ رہی ہے جا رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, سب کھا رہی ہے, چوہے کھاتی پھر رہی ہے, سب کر رہی ہے. تو وہ کیا اب یہاں سے میجک شروع ہوتا ہے, یعنی میجک نہیں شروع ہوتا ہے, لوک کتھا کو شروع ہوتی ہوگی. وہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں کیوں نہ اپنی روح کو اس بلی کے اندر منتقل کر دوں. کر دیتی ہے بلی کے اندر روح جو منتقل اس نے کی تو اسے بڑا مزہ آیا, کیونکہ بلی اس سے پہلے بلی کا جسم بہت تھکا ہوا تھا, اپنے منڈیروں پہ کودتی پھاتی آئی ہوگی تو بہت تھکی ہوئی تھی, تو یہ آرام سے سو گئی. اب یہ جو خوب آرام سے سوتی رہی, یہ 2 دن تک سوئی. اب اس کی آنکھ کھلی. اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو بہت زور کی بھوک لگی. اب صبح بہت زور کی بھوک لگی. تو اب یہ دیکھنے کو جائے کہ کیا کھاؤں, مگر اب تو بلی ہے, اب وہ انسانوں والا کھانا کھا نہیں سکتی بھائی. اب اس سے تو کام بن نہیں رہا ہے اس کا جو کچھ فریج میں رکھا ہوا ہے. اب سیب ویب تھوڑی بلی کھاتی ہے, اور وہ بلی کے جسم میں کیسے چھری سے کاٹے گی. تو اب اس کو چوہوں کی تلاش ہوئی, کیونکہ جو جسم کی جو ہے مطلب ڈیمانڈ وہ تو اب وہ اس کی بلی کے جسم کی ہوگی نا, تو اب اسے چوہوں کی تلاش ہوئی. تبھی وہ سنتی ہے کہ کچھ کمرے میں سے کچھ بو آ رہی ہے, تو ادھر ادھر جا کے دیکھتی ہو تو دیکھتی پورے کمرے میں کسی نے چوہے مار دوا ڈال دی. کہانی اینڈ. یعنی تم کچھ نہیں کھا پاؤ گی کیونکہ چوہے مار دوائیں یہاں پر پھیلی ہوئی. تو اپنی بلی کے قالب میں جانے کے بعد بھی تمہاری پریشانیاں, تمہاری فکریں دور نہیں ہوں گی. یہ وہ انسان کی زندگی ہے جب تک تم زندہ ہو, یعنی زندہ رہنا اپنے آپ میں تکلیف دہ عمل ہے. تم چاہے کسی قالب میں چلے جاؤ, پیڑ کے قالب میں جاؤ تو پیڑ بھی کٹے گا, کیڑے کے قالب میں جاؤ تو وہ بھی, بادل کے قالب میں جاؤ گے وہ بھی اڑ جائے گا اپنا پانی اٹھا کے. تو بے ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. بہت بہت شکریہ. میں نے دیکھی آپ لوگوں سے صرف کچھ باتیں کی, اور میں کوشش یہ کرتا ہوں اپنے کلاس روم میں بھی کہ میں زندگی سے جڑ کے کوئی بات بتاؤں. اور ایک کہاوت تھی ہمارے یہاں کہی جاتی ہے کہ جتنی بڑی جماعت ہونی چاہیے اتنی چھوٹی نماز ہونی چاہیے. بالکل. مطلب اگر عید بقرعید میں بھی مولوی صاحب بور کریں گے ہمیں تو جا کے سوئیاں کب کھائیں گے, تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے. مطلب کپڑے کب پہنیں گے, بچوں کو عیدی کب دیں گے, باقی دن کرتے رہیے آپ کتنا لمبا. مطلب یہ بھی تھا کہ مشکل چیز کو اگر آپ زندگی سے جڑ کے بتائیں گے تو بہت مشکل ٹاپک تھا. ایکیڈیمیکلی بھی میں بات کر سکتا تھا, مگر میں نے انسانی سروکار کے اوپر رہ کے اور آپ لوگوں سے آپ کے ساتھ جڑنے کے بعد بات کرنے کی کوشش کی. تو یہ جتنا مشکل تھا اس کو میں نے چاہا کہ کچھ پتھر توڑ کے پانی بنایا جائے. بنا آئی ڈونٹ نو. بہت ہی فکر انگیز. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ نے جو ہے لفظ تو بہت بڑا ہے, میجک اینڈ ریئلزم دونوں اپنے آپ میں جو ہے بہت ہی الگ الگ ہیں, لیکن آپ نے جس طریقے سے اور جس آسانی کے ساتھ
بہت ہی پانی بنا کر پیش کر دیا کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. واقعی اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اب ہم درخواست کرتے ہیں تمام سامعین سے کہ آپ میں سے کسی کو کچھ سوال کرنے ہو یا کچھ وضاحت کرنی ہو یا کچھ جاننا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں فکشن کے حوالے سے, بہت سارے پہلو ہیں, ہے نا. سب نے بہت کچھ لکھا ہے اور یہ جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے وہ جو ہے بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. تو میری درخواست ہے کہ آپ لوگ کچھ چاہیں تو پوچھ لیں. سر یہاں موجود ہیں. یہاں آن لائن بھی ایک سوال آیا ہے ڈاکٹر صاحب. ہمیں بیانیہ تخلیق کرنے میں جادوئی حقیقت نگاری کی ضرورت کیوں پڑی, اور کیا ہمارے یہاں اس تکنیک کی کوئی صورت پرانے بیانیوں میں ملتی ہے, جیسے داستان گوئی, تمثیل نگاری ساری وغیرہ؟ باتیں جو کہہ چکے کہہ چکے ہیں ہیں. سب کے تو میں نے جواب جی دیا. ہاں. ضرورت کیوں پڑی سب تو بتا چکا ہوں. وہ پورا لیکچر نہیں سنا تو بس یہ اصل میں آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے یہ سوال کیا ہے. یہ ہو چکا ہے لیکچر. جی ہاں, ہو چکا ہے. میں کچھ پوچھنا چاہتا ہاں, ہوں. سر, آپ پوچھنا نہیں, بس جاننا چاہ رہا ہوں. جیسے آپ نے فرائڈ کو کوٹ کیا اور وہ فینٹاسی, میجک اور ان تمام خواب کی بات کی. تو فرائڈ نے خواب کو جو ہے خواہشات سے بھی, یعنی بیسک جو انسٹنکٹ ہے انسان کی, اس کو بھی ریلیٹ کیا ہے. نہیں, اسی سے ریلیٹ کیا. اسی سے ریلیٹ کیا ہے. یہ جو ہمارے کہانیوں میں جو ہماری جو بنیادی خواہشات ہیں ان کا کیا رول ہے؟ کیونکہ آپ نے نعمت خانے میں تو یہ باتیں لکھی ہیں. کیونکہ میجک کی بات ہے تو یہ تو میجک اور بیسک انسٹنکٹ میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں, بیسک انسٹنکٹ نہیں, وہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں تو وہ تو ہمارے سارے افسانوں میں لکھنا خود اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک اظہار کی خواہش ہے, ایک دبی ہوئی خواہش ہے. میں اگر لکھ رہا ہوں تو یہ میری ایک دبی ہوئی خواہش ہے اپنے آپ کو اظہار کرنے کی. اور اس کے طرح طرح کے طریقے ہو سکتے ہیں. جیسے اگر کوئی پوچھا جاتا ہے تو اس کا آپ کیوں لکھتے ہیں, تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ایک داخلی جبر محسوس کرتے ہیں. وہ سب نہیں کرتے, جن کو ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے کہ داخلی جبر محسوس کرتا ہے. تو ایک اظہار کی خواہش ہے, چاہے وہ اظہار جو ہے وہ صرف میرے ہی لیے کیوں نہ ہو. اگر مجھے لکھنے کے لیے ایک قاری بھی نہ ملے تو کوئی پرابلم مجھے نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ لکھنے کا میرا جو عمل ہے یا جو لکھنے کی خواہش تھی وہ جب تھی جب میں جانتا بھی نہیں تھا کہ کون ہوتا ہے یہ قاری. جب میں 6 سال کی عمر میں لکھی ہوئی یہ کہانی, 6 سال 7 8 سال کی عمر میں جب میں نے کہانی لکھی ہوگی تو میرے مطلب ذہن میں کون ریڈر ہوگا. اور میں تو اپنی چیزیں اتنی چھپا کے رکھتا تھا کہ میں تو لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتا تھا. آج تک میرے گھر والوں نے میری کوئی چیز نہیں پڑھی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, اجازت ہی نہیں ہے ان کو پڑھنے کی, دبا کے رکھ چھوڑ, نہیں تم مت پڑھو. تو میں تو یہ تو ریڈر والی بات تو میں نے اب جانی. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی بات آپ تک شیئر کرنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. دراصل آپ اپنے آپ کو دریافت کرتے ہیں. یہی آپ کا مطلب, آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں. جو فرائڈ کی بات آپ نے کہی وہ یہی ہے کہ ان ریپریس وشز کے ذریعے بھی آپ اپنے آپ کو دریافت کرتے ہیں. جو کوٹس ہیں, جیسے خواب میں کوئی آدمی بار بار سانپ دیکھتا ہے, وہ انسیکیورٹی کی نشانی ہے. اس کو کچھ لوگوں نے کہہ دیا دشمن ہے کوئی, طرح طرح کے تعبیر ہیں. لیکن جو وہ کہتا ہے فرائڈ, وہ کہتا ہے یہ کوڈ ہے انسیکیورٹی کی. بار بار خواب مطلب بار بار سانپ دیکھنا یا پانی کا دیکھنا, یہ ایک طریقے کی ڈیتھ کی خواہش ہے. بہت زیادہ پانی دیکھنا, کیونکہ ول ٹو ڈیتھ بھی ایک چیز ہوتی ہے. ہم میں سے بہت لوگ, مطلب کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا اس دنیا میں جو خودکشی کی اس نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہ ہو کہ کبھی کوئی ٹھیک ہے. میں سوچا کرتا تھا وہ ہائی اسکول میں, بھائی وہ میرا ایک پیپر خراب ہو گیا, 14 سال کی عمر, 13 سال. تو میں نے کہا میری فرسٹ ڈویژن تو نہیں آئی. تو میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ کہاں سے جا کے مروں, کیونکہ اس سے پہلے جو تھے وہ نہیں. تو یہ حیرت کی بات تھوڑی ہے. IIT کے اندر وہ اس میں میڈیکل, میں تو آپ کو اپنا میں تو آپ کو ایکسپیرینس اپنا بتا رہا ہوں. اب یہاں پہ اب لیکچر ختم ہو گیا تو میں 2 مہینے ہوا کرتے تھے اس کے مطلب ریزلٹ آنے میں. مارچ میں ختم ہوتا تھا ایگزام ہمارا اور وہ جون میں جا کے ریزلٹ آتا تھا, اور تھرو آؤٹ فرسٹ کلاس تھے. تو یہ لگتا تھا کہ اس میں فرسٹ ڈویژن نہیں رہے گی تو ہمارے پاپا ہمیں گھر سے نکال دیں گے یا کیا, اس طرح کی چیزیں تھیں. تو مگر اسی کے بیچ میں اور یہ تو خیال تو تھا, لیکن ساتھ ساتھ زندگی چل رہی تھی. فلم دیکھنے جاتے تھے, فلم دیکھنے کے لیے گئے تو سنیما ہال میں گئے تو بالکونی کے اوپر گئے, وہاں ایک کھڑکی تھی, ہم نے کہا یہیں سے کودیں گے, یہ بہت شاندار جگہ ہے.
پھر سوچنے لگے یار یہاں سے کودنا ذرا صحیح نہیں رہے گا، صرف ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں ہے، جب ایسا ہوگا تو خودکشی کر لیں گے. کیا کر تو خودکشی ہمارے لیے ایک سیکیور چیز بن گئی اس وقت، وہ ہمارے لیے ایک ایسی چیز بن گئی جو ایک راستہ تھا شرمندگی سے بچنے کے لیے. حالانکہ کبھی بھی نہ کرتے، لیکن سوچ رہے تھے. ہائی اسکول کا رزلٹ آیا، فرسٹ ڈویژن ہی پاس ہوئے، گئی خودکشی. تو مطلب یہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جہاں ول ٹو ڈیتھ بھی آ جاتی ہے. گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں میں اس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں. تو میں ٹھیک ہے وہ میں تو کٹنے جا رہی ہوں، اب تم جو ہے وہ ساس بہو کے جھگڑے میں کتنے لوگ، میں کتنے دن مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا لوں گی. وہ آدمی جو ہے وہ پریشان ہو کے کہے روز ایسی تانے دیتی رہو گی بے روزگاری کی، مجھے تو ایک دن مر جاؤں گا، پھانسی لگا لوں گا. وہ جو کہتا ہے، جو ارادہ ہوتا ہے، اس کے کہیں انکانشیس مائنڈ میں ول ٹو ڈیتھ ہوتی ہے. اور جہاں محبت بھی بہت ہوتی ہے وہاں بھی ول ٹو ڈیتھ ہوتی ہے. کیا میرے مرنے کے بعد تم دوسری شادی تو نہیں کرو؟ نہیں دیکھو میرے مرنے، اگر میں مر گئی تو تم کسی نہیں، کیا تم میرے لیے جان دے سکتے ہو؟ ہاں بالکل جان دے سکتے ہو. ہاں جی، آپ ان سوالوں سے بچ ہی نہیں سکتے زندگی کے خوشائند پہلو میں بھی. اور ہندوؤں میں تو 7 جنم کا معاملہ ہے بھائی، غیر مسلموں میں تو وہ پھیرے ہیں 7، ان کا تو انشورنس ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں گڑبڑ ہے. وہاں تو یہ ہے ایک بار ہو گئی تو اس جنم میں نہیں ملے تو بھائی اگلے جنم میں مل جائیں گے. ہمارا تو اسی جنم میں ملنا ہے تو ملو بھیا، ورنہ نہیں مل پاؤ. تو ان کا تو اپنے ٹھیک ہے، اس جنم میں سانپ بن کے پیدا ہو جائیں گے، اگلے جنم میں ہاتھی بن کے پیدا ہو جائیں گے، اس کے اگلے جنم میں مل جائیں گے، جیسے کرم ہوں گے ویسے ہو جائیں گے. مگر آپ کا کیا ہوگا؟ ہمارا تو یہی جنم ہے. تو ہماری جدائی واقعی جدائی ہے، ان کی جدائی کچھ نہیں ہے. آگے اردو ریئلزم کا اور وہ اس میڈیم کا بھی کچھ اگر فرق ہو تو میجک ریئلزم، یعنی اگر ہم اس کو ویژول میڈیا میں میجک ریئلزم کو بھی پیش کر سکتے ہیں. اب تو کیا جا رہا ہے، بہت کیا جا رہا ہے. ابھی تو اس کا یہ 100 ایئر آف سادے شوٹ کی ویب سیریز آ گئی ہے نیٹ فلکس پہ، آپ لوگ دیکھیں. جس ناول کا بتایا ہے میں نے، تنہائی کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. پیٹرو پراما کا ایک ناول ہے جس میں وہ مردوں کا شہر ہے ایک خوان دلفو، اس پہ بھی ویژول میڈیا میں تو اور بھی دلچسپی پائی. میرا ایک کہانی ہے، اچھا نہیں لگتا اپنی بات کرتے ہوئے، جوتا کا. وہ اس کا جو مین کریکٹر جوتا ہے، قدموں کا نوحہ ہے، اس کا جو مین وہ ہے وہ جوتا ہے. تو وہ جوتا جن جن پیروں میں جاتا ہے ان پیروں کی اپنی کہانی بیان کرتا ہے. تو جوتا اس کا نیریٹر، اس پہ فلم بن رہی ہے. اور بتا دوں چلیے کہ یہ نعمت خانہ پہ یشراج والے فلم بنا رہے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے اور آگے ابھی اور تالی بجائیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا کہ میں اس پہ راضی نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی اسکرپٹ کچھ بھی بدل سکتے ہیں اور آپ کا ٹریجک اینڈ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ٹریجک اینڈ نہ کریں. ان کے سیکریٹری نے بات کی تھی. تو میرا جو لٹریری ایجنٹ ہے، یہ جے سی بی کے بعد ہمارے لٹریری ایجنٹ ہیں، ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے اب. تو انہوں نے ہماری بات کرائی، تو ان سے پھر میری بات ہوئی. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم تو یہ تک سوچ رہے ہیں کہ جو گڈو میاں کا کردار ہے اس میں، اگر آپ لوگوں نے نعمت خانہ پڑھا ہے تو جو گڈو میاں کا کردار ہے اس کے لیے یہ جو آدھا پاگل آدھا سنکی سا کردار ہے تو شاہ رخ خان کو لیں گے. اچھا، تو شاہ رخ خان کا کیا ہوا تھا کہ ابھی ایک وہ ہوتی ہے نا ٹیٹ ٹیکس کر کے ایک جو ٹاک ہوتی ہے، اس نے مجھے بلایا تھا. اس کا وہ ہوسٹ جو ہوتا ہے وہ شاہ رخ خان ہی ہوتا ہے. تو وہ شاید ہونا ہے آئی آئی ٹی دلی میں یہ اس میں جون میں. تو سنا ہی کہ اس نے پڑھا ہے وہ ناول، اس کو دیا گیا یا اس کو کچھ سناپسس دی گئی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے نا نعمت خانہ میں، کہ نعمت خانے میں یہ ایک دو جگہ میجک ریزن کے حوالے سے ہے کہ وہ جو آدمی ہے اس کو کچھ چھٹی حص کام کرتی ہے، وہ گھر میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا پک رہا ہے آج. تو اس کی ماں کہتی ہے کہ آج تاہری پک رہی ہے فار ایگزامپل. تو اس کو کچھ یہ لگتا ہے آج تاہری پکنا نہیں چاہیے تھی، یہ کچھ مطلب بدشگونی ہے یہ آج پکنا. اس کا کوئی ریزن نہیں ہے. دیکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میجک ریزن میں ریزن نہیں ہے، اور اگر ریزن ہے تو چھپا ہوا. تو بس وہی ہوتا ہے جیسے وہ اس کی تو تاہری پکتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا باہر نکلتا ہے تو تھوڑی دیر بعد معلوم ہوتا ہے کہ اندرا گاندھی کا مرڈر ہو گیا. اس میں یہ ایپیسوڈ ہے اندرا گاندھی کا مرڈر. جب وہ ہاسٹل میں پڑھ رہا ہے تو ایک جگہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کچھ اور کوئی انڈے ونڈے پر کچھ وہاں پک رہے ہیں. تو اس دن پھر اس کو کچھ ہنٹ ہوتا ہے اور تھوڑی دیر میں معلوم ہوتا ہے کہ راجیو گاندھی کا مرڈر. مسعود اشر پاکستان کے مشہور انتظار حسین نے جب یہ ناول پڑھا تھا تو ڈان میں انہوں نے ایک اس کا ریویو لکھا تھا.
تو بڑے دلچسپ انداز سے لکھا تھا. انہوں نے یہ لکھا تھا کیا آپ کو معلوم ہے، انذار حسین نے ڈان میں چھپا تھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اندرا گاندھی کا قتل کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اس دن مشرقی یو پی ہندوستان کے ایک متوسط مسلم گھرانے میں طاہری پکائی گئی تھی. پھر نیچے کا پوائنٹ مغل نے بنایا کیا آپ کو معلوم ہے کہ راجیو گاندھی کا قتل کیوں ہوا؟ کہ اس دن ایک مرکزی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں شوربے کے انڈے بنائے گئے تھے. اور پھر یہ لکھنے کے بعد انہوں نے لکھا کہ آپ ظاہر ہے کہ یہ آپ اس پہ یقین نہیں کریں گے، مگر کہانی کی پہلی شرط انہوں نے لکھا تھا کہ سسپینشن آف دا ڈس بلیف ہے، جو کہ کالج نے کہا تھا اور وہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں. کہ سسپینشن آف دا ڈس بلیف، بے یقینی کو سب سے پہلے ہٹا کے رکھ دو، اس کے بعد فکشن کرو. اگر فکشن کے ساتھ ساتھ گھومو گے پھرو گے وہی فیکٹ کو دیکھنے کے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں. یہ بالکل ختم ہو جانا چاہیے. سب ہوتا ہے فکشن میں، دیر از نو لمٹ، فکشن میں سب ہوگا. انہوں نے کہا یہ، اس کے بعد پھر انہوں نے لکھا کہ اسلوب کی سطح پہ اور فلاح کی سطح پہ، اور بولے اس رائٹر کا کمال یہ ہے، انہوں نے جو لکھا تھا کہ ہم اس پہ یقین کرنے لگتے ہیں ناول کو پڑھتے وقت. تو ناول کو پڑھتے وقت آپ ناول نگار پہ یقین کریے، ناول کو ختم کرنے کے بعد جو باہر کی دنیا ہے اس پہ یقین کریے. جب عبادت کر رہے ہوں تو آپ خدا پہ یقین کریں، باہر جا کے اپنے سود لیجئے، بیاج دیجئے. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ سر آپ سے ایک سوال. پہلے تو میں مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ نے بہت ہی بصیرت افروز لیکچر سے ہم سب کو نوازا اور ہمارے ذہن خانے میں جو باتیں بند تھی وہ کھل گئی فکشن اور ناول کے حوالے سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہر ایک رائٹر کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے، لکھنے کا انداز ہوتا ہے. تو نعمت خانہ جو ناول آپ کی ہے وہ سیاسی اور سماجی اعتبار سے تو ہے نہیں، بلکہ اس میں حیرت انگیز باتیں زیادہ ہیں. تو یہ تحریک آپ کے ذہن میں کیسے ہے؟ نہیں، اس میں سیاسی سماجی باتیں بھی بہت ہیں. کہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ کھانے کے چاروں طرف گھوم رہی ہے ہماری. دیکھیے جو پوری میں نے کہا نا کہ فوڈ پالیٹکس، فوڈ سوشولوجی، ہنگر ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. بھوک، وہ تو ناول ہی شروع ہی بھوک سے ہوتا ہے. اس ناول میں تو ایک جگہ یہ تک میں نے لکھا ہے کہ جو ہم بولتے ہیں یا جو ہم کھاتے ہیں، جب تو کھانا کھانے کے میں مددگار جو ہمارے آرگنس ہیں، جو اعضاء ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ایک دانت ہے، ایک زبان ہے، ایک جبڑا ہے اور ایک تالو ہے. انہی کے سارے تو ہم بولتے ہیں. یہ نہ ہو، انہی کے سارے بولتے ہیں. یہی ہماری اسپیچ آرگن ہے، یہی ہمارے کھانا کھانے کے آرگن ہے. یہ کتنا بڑا اتفاق ہے بھائی. یہ میں نے لکھا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کی عالمگیر زبان بھوک ہو. میری بات کو سمجھے نا کہ جو یہی آرگن جو ہیں وہ کھانا چباتے ہیں، انہی کے ذریعے بھوک مٹتی ہے اور انہی کے ذریعے تو ہم بولتے ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ دا یونیورسل لینگویج آف دا ورلڈ از دا ہنگر. اب مائی ناول از اباؤٹ دا ہنگر. میرا ناول جو ہے وہ بھوک کے بارے میں بھی ہے، کھانے کے بارے میں بھی، اور ان سے پیدا ہونے والے گلٹ کے بارے میں بھی ہے. تو یہ جو میرا ناول ہے، اب آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ کیسے سوچا، دیکھیے مجھے بھی نہیں پتا. ابھی میں ان کو بتا رہا تھا کہ پرندوں سے آپ پوچھیے کہ کیسے اڑتے ہیں تو پرندہ نہیں بتا پائے گا، پکشی وگیانک بتا پائے گا، اورنتھولوجسٹ بتا پائے گا. تو اب یہ کام مختلف تنقید نگاروں کا، مختلف ریویورز کا ہے. بڑی بہت برائیاں ہوئی ہیں میرے ناول کی، ایسی ویسی ہوئی ہیں. جس ناول پہ آج یہ ایوارڈ ملنے کے بعد تو مقدر کھل گیا اس کا. 2014 میں یہ ناول لکھا گیا تھا تو 2 اس پہ پازیٹیو ریویوز تھے اور 10 ریویوز تو اس کے بارے میں تھے کہ کیا بکواس ہے. اب تو کوئی کچھ نہیں بولتا. اب تو ساری دنیا میں، اب تو یہ وہاں پہ آپ کے پیرس میں یہ ناول وہاں پہ پیرس یونیورسٹی کے کورس میں شامل. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سب اصل میں بھیڑ چال میں گم ہیں. ہم سب سیکنڈ ہینڈ لوگ ہیں. ہم سب سے مطلب میں اپنے آپ کو بھی، میرا مطلب ہے سیکنڈ ہینڈ باتوں پہ یقین کرتے. تم نے کہہ دیا اچھا اب تم بہت بڑے، اچھا ایوارڈ ملا تو کوئی چیز ہوگی ہی ہوگی. لہذا اسی کے اندر بڑی مطلب کہنا چاہیے کہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس میں بڑی مطلب خامیاں ہوتی ہیں. لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا آپ کو، اس لیے کہ جو تخلیقی عمل ہوتا ہے وہ بہت ہی پراسرار ہوتا ہے. کوئی چیز پریشان کر رہی تھی، کچھ لکھو. کہیں کچھ کھانا وانا دیکھا ہوگا لوگوں کا، 2-3 باتیں بس یاد آتی ہیں لیکن ان کا کہانی سے کیا تعلق. کہ دعوتوں میں جب جاتا تھا تو یہ دیکھتا تھا کہ میدان حشر یہی ہو. مطلب عالم یہ ہوتا تھا کہ میز پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ میرے سر پہ سے
قورمے کا ڈونگا اس نے پھینکا، میرے کپڑوں پہ گرا شادی میں، ڈکا مکی. یہ بفے سسٹم میں تو بالکل ہی یوں ہٹا کے اور یوں ہٹا کے، یہ کونی ادھر وہ کونی ادھر، جلدی سے میں پلیٹ لے لوں اور اتنا اتنا اتار لو. صبح شام چل رہا ہے، مطلب ایک بار صبح چڑھتے ہیں، پھر ایک بار دوپہر چڑھتے ہیں، پھر تیسرے پیر چڑھتے ہیں، پھر رات کو مطلب. تو میں نے کہا یہ چرنا بھی چلو ٹھیک ہے کہ یہ ایک حیوانی، میں نے دیکھا کہ یہ حیوانی عمل ہے اور انسان ابھی اتنا مہذب نہیں. بہت کم انسان ایسے ہیں جو کہ تہذیبی طریقے سے کھانا کھا سکتے ہیں. مطلب آپ دیکھیے ڈونگا سامنے رکھا ہو تو کھائے. آپ لیجیے، آپ یہ تو کہا، اور جو ان کی دانش میں جو عمدہ بوٹی ہوگی نا، لیگ پیس وغیرہ کو بہت اچھا مانا جاتا ہے نا یہاں مرغے کی، سمجھ میں تو بالکل، تو وہ لیگ پیس سب سے پہلے نکال لے کے بعد میں پھر آپ بھی لیجیے. کہتے ہیں نا اگر کسی کا سلیقہ دیکھنا ہے تو اس کو کھانے کی میز پہ بٹھا دو، اور کسی کا ظرف دیکھنا ہے تو آپ اس کو شراب پلا دو، آپ کو پتہ چل جائے. اور ایک جگہ تو شاید کہیں حدیث تھی کہ وہ مطلب کسی نے کہا کہ صاحب وہ آدمی مطلب حضور کے پاس گیا، یا رسول اللہ یہ آدمی بہت ہی خراب ہے، اور یہ آپ کے سامنے سے نکل کے جاتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور یہ مطلب کہ کیا بات ہے، یہ بہت خراب ہے، روزے نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتے، بہت ہی خراب آدمی. تو انہوں نے کہا اچھا تم نے اس کے ساتھ کبھی کھانا کھایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ نہیں. کبھی لین دین کیا ہے؟ کوئی خرچ نہیں. تو بولے پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اچھا آدمی نہیں، کافر ہو سکتا ہے. یہ ایک ڈفرینس بھی ہے، ٹھیک ہے نا. کافر کے مطلب تو بہکے ہوئے کے ہیں، لیکن اخلاقی طور پہ تو یار ختم کریں. میں صرف ایک چھوٹا سا اس کے بعد یہ آپ نے جیسے یہ کہا نا کہ کتابوں کو جو خود پڑھتے ہیں یا لوگ جو ہے اس کے بارے میں، تو آپ کی آخری موت کی آخری کتاب ہے موت کی کتاب، تو اس کے بارے میں نے کسی تھیسس میں میں نے دیکھا، میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس میں کسی بچی نے، کسی لڑکی کی تھیسس تھی مولانا آزاد میں، تو میں اس میں دیکھا، میں سوچا دیکھوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. بچی نے صاف صاف لکھا کہ یہ کتاب سمجھ میں نہیں آئی مجھے، یہ مطلب بکواس ہے، کچھ اس طرح کی باتیں لکھی. مجھے آپ جو کہہ رہے تھے مجھے بات یہ سمجھ میں آئی، دیکھیے اس کو نہیں سمجھ میں آئی بات، تو اس نے اس ناول کو سمجھ لیا کہ نہیں اس میں کچھ سمجھ میں بات. دیکھیے ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ ادب کا تعلق سمجھنے سمجھانے سے ہے ہی، محسوس کرنے سے. کوئی بھی کلا، کوئی بھی آرٹ کو ہم فیل کرتے ہیں. اگر اس کو ہم سمجھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ تو پوسٹ مارٹم ہے. زندگی جینے کی چیز ہے نا، زندہ آدمی سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. پوسٹ مارٹم کر کے اس کے ٹکڑے کر کے وہ اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ فکشن ہو یا شاعری ہو، وہ میتھمیٹکس کا سوال نہیں ہے جس کو کہ آپ حل کریں، کیونکہ اس میں تو سینکڑوں معنی آج پیدا ہوتے ہیں تو کل کوئی اور معنی پیدا ہو جائیں گے، ہے نا. تو وہ تو بند گلی کا آخری مکان نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی مطلب جو فن پارہ ہے وہ اس میں کبھی وہ ایپوریا نہیں آتا ہے. ایپوریا کا مطلب ہوتا ہے بند گلی کا آخری مکان، کہ گلی بھی بنتی ہے اب اس کے بعد کوئی مکان نہیں ہے. نہیں، وہ اس میں سے کھڑکی کھلتی ہے. جو بڑے شاعر دیکھیے، جو بڑے ادیب ہوتے ہیں، وہ اپنے زمان اور مکان کو، اپنے ٹائم اینڈ اسپیس کو پار کر کے اور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. جیسے غالب آج بھی، مطلب غالب کی آج بھی تشریح، آپ دیکھیں کہ غالب کے اشعار میں سے آج نئے میننگ تلاش کیے جا رہے ہیں. ذوق کے یہاں سے نہیں تلاش کیے جا رہے ہیں، سودا کے یہاں سے نہیں تلاش کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو بڑا ٹیکسٹ ہوتا ہے اور جتنی تکلیف اٹھائے. غالب کے بارے میں کیا کہا گیا تھا کہ کلام میر سمجھے اور کلام مرزا سمجھے، اور یہ اپنا کہا یا آپ سمجھیں یا پھر خدا سمجھیں. تو یہ اعتراضات دیکھیے ہمیشہ ہوتے رہیں گے لوگوں پہ. جب ایبسٹریکٹ پینٹنگ آئی تھی تو پکاسو پہ بھی یہی اعتراضات ہوئے. سمجھ میں نہ آنا وہ یہ ہے کہ ہم اتنا کیوں معنی کے پیچھے کیوں ہیں. اتنا اگر معنی کے پیچھے ہیں تو بھئی ہم تو ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں. اس کا تعلق محسوسات سے اور کیفیات سے اور جذبوں سے ہوتا ہے. اگر ہم نے سمجھ لی کوئی چیز، اس کے بعد کیا ہم نے کر لیا، چلیے سمجھ لی، تو سمجھنے سے کہ اس میں یہ معنی تھے تو معنی سے وہ اچھی ہو جائے گی وہ چیز. کیا آپ بتائیے، اگر ہم نے سمجھ لیا یہ معنی تھے اس کے تو وہ چیز اچھی ہو جائے گی کیا؟ اچھی تو وہ اپنے اسلوب سے، اپنی زبان سے، اپنے اسٹائل سے، اپنے جملوں کی گہرائی سے ہوگی نا وہ آرٹ. یا اس سے اچھا ہو جائے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا. کوئی بھی پینٹنگ کے سامنے ہم نے سمجھ لیا کہ مطلب یہ تو اونٹ ہے صاحب، ہم نے سمجھ لیا اونٹ ہے. تو اب یہ بتاؤ کہ پینٹنگ کیسی ہے؟ یہ تو بات ہو گئی کہ اونٹ ہے. لیکن ہمارے ساتھ وہ جو ایک پرانا رویہ چلا آ رہا ہے نا، پھر جلد سے جلد تشریح کر دو، اس کی تشریح کر دو. ارے بھائی اپنی تشریح کر لو پہلے. کچھ چیزیں تشریح سے
باہر ہوئی ہوتی ہے اور وقت تشریح کرے گا اس کی. جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں اس کا ٹائم تشریح کرتا ہے. ان لوگوں سے مجھے کوئی شکایت نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آیا. کوئی بات نہیں, یہی تو اچھی بات ہے نا کہ نہیں سمجھ میں آیا. اگر سب کی سمجھ میں آ جائے گا تو میں اپنا ہاں میں کم از کم میں تو اپنا قلم اپنے کان میں لگاؤں گا اور کہیں چل دوں گا نا, اس دن چھوڑ دوں گا میں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کی اس فکر میں انگیز لیکچر کے لیے اور مختلف باتوں کے لیے. نہیں, میں نے لیکچر دیا ہی جی نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا میرا انداز, میں نے ہر دن لیکچر دیا. بہت بہت شکریہ اس طرح سے آپ نے جو ہے سمجھایا اور بتایا اور اپنے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. میں آپ کا بہت ہم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شکر گزار ہیں. ہم صدر شعبہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس طرح کے لیکچر سیریز کو آپ نے شروع کیا اور مختلف لوگوں کو ایسے بلا رہے ہیں اور مختلف پہلوؤں پر جو ہے آپ لیکچر کروا رہے ہیں. اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں اپنے صدر شعبہ اردو کے بھی. آئندہ بھی جو ہے یہ لیکچر سیریز چلے گا اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. ہم تمام احباب کے اور تمام طلبہ طالبات کے بھی شکر گزار ہیں جو یہاں پہ تشریف لائے. اور اب ہم اس کے اختتام پہ اعلان کرتے ہیں. باہر چائے رکھی ہوئی ہے, چائے بھائی, چائے اور بھائی کے ساتھ جو ہے یہاں آن لائن احباب کا بھی ہاں شکریہ. آن لائن احباب کا بھی ایک صاحب نے لکھا لیکچر کا شکریہ, میں کارگل میں بیٹھا آپ کو سن کر. ان کا میری طرف سے شکریہ ہے. بہت 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 شکریہ آپ تمام کا, جو دوسرے شعبے سے آئے, مانو سے آئے ہوئے ہیں, مانو سے بھی آئے ہوئے ہیں, ان سے بھی, فاؤنڈیشن کورس کے طلباء سے بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پنکج